اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان فائزہ نقوی اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمت و برکتوں اس کے فضل اور کرم کے سائے میں رہیں۔ پروردگار آپ سب کو سبھی اپنوں سمیت دو جہاں کے شر سے محفوظ رکھے، دو جہاں کا خیر کثیر آپ سب کے مقدر میں رکھے، اور آپ کی موجودہ آئندہ نسلوں کو ہمیشہ ہمیشہ جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کے جو مددگار اعوان انصار سبقت لے جانے والے ساتھی، ان کی راستوں سے جو رکاوٹوں کو دور کرنے والے ساتھی ہوتے ہیں، ان کے لیے زمینہ سازی کرنے والے بہادر شجاع باوفا عہد کو پورا کرنے والے بائیمان اور سچے ساتھی جو ہوتے ہیں ان میں شامل فرمائے، اور تمام مظلومین جہاں بالخصوص غزہ، فلسطین، کشمیر، میانمار، سوڈان، یمن، لبنان، شام اور پارا چنار ہندوستان کے مسلمان، اور جہاں جہاں بھی انسانیت اور مخلوقات خدا دکھ، رنج و غم، تکلیف اور اذیتوں کا شکار ہے، خدا تعالیٰ ان سب پر اپنے فضل اور کرم سے جو ہے رحمت فرمائے، ان پہ فضل اور کرم فرمائے، ان کے دکھ اور رنج و غم کو بحق محمد وآل محمد جو ہے وہ دور فرمائے، اور ہم سب کو ان کی سمت جو ہمارا حقیقی فریضہ امت مسلمہ ہونے کی سمت سے بنتا ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظالمین جہاں کے شر کو ان کی طرف پلٹائے، جو حق کی طرف پلٹ سکتے ہیں ان کو ہدایت دے، اور جو نہیں پلٹنا چاہتے، نہیں پلٹ سکتے، ان کو تباہ و برباد فرمائے، نیست و نابود فرمائے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ان کے دل کو ہم سے شاد اور راضی فرمائے انشاءاللہ آمین۔ ناظرین، آج 8 سپٹمبر ہے اور پیر کا دن ہے۔ امید اور دعا کرتے ہیں کہ آپ سب جہاں ہوں گے بصدقہ محمد وآل محمد اللہ کی بے پناہ رحمت و برکت اور فضل اور کرم کے سائے میں ہوں گے، اور چونکہ پیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں تو یقینی طور پہ درود و سلام کی محافل کا اس وقت انعقاد ہوگا، اور آپ سب لوگ آپسی یونٹی، آپسی محبت اور آپسی وحدت جو ہے اس کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہوں گے، اور ایک دوسرے کے لیے باعث سکون، باعث راحت اور باعث محبت ہوں گے، کیونکہ جو مومن وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مومن محفوظ رہے یا دوسرا انسان محفوظ رہے۔ اور ہم جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، تو اس مناسبت سے ظاہر ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سب سے زیادہ عزیز چیز تھی اس دنیا میں وہ امت رسول خدا تھی، جس کے لیے وہ رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے، اور جن کے لیے خیر اور برکتوں کے لیے، جن کی جو نہ صرف ہدایت کے لیے دعا کیا کرتے تھے بلکہ وہ ہدایت کا وہ سرچشمہ ہے، وہ نور ہے کہ جس نور کے اوپر اس نور نے تجلی کی، جس نور کا اظہار اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی فارم میں ہمارے لیے کیا۔ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ جیسے لاسٹ پروگرام میں بھی سسٹر مقصودہ نے فرمایا کہ 40 سال اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے لگتا ہے دیکھتا رہا، اور جیسے ہی بعثت کا اعلان ہوا تو جو سب وہ کرتے رہے وہ سب قرآن کی صورت میں ہمارے لیے اتار دیا۔ یہ ایک حسین ترین لمحے ہیں رسول خدا کی ولادت بسعادت کے مناسبت سے، تو ہم ان لمحوں میں جو چیز کشید کریں وہ یہ ہے کہ ربط رسول خدا جو ہے ہمارا، ان سے ربط جو ہے، ان سے تعلق جو ہے، ان سے جڑاؤ جو ہے وہ کشید کریں، اور ان سے جو آج کے دن عیدی مانگے، جو 17 ربیع الاول کے عنوان سے بھی ہے، جو ماہ ربیع الاول کے عنوان سے بھی ہے، رب تعالیٰ سے جو عیدی طلب کرے وہ رسول خدا کو دل کو شاد کرنے کی عیدی مانگے، کہ خدا ہمیں وہ توفیقات دے کہ ہم امت بن سکیں اور ایک دوسرے کو امت بنانے کی سمت بڑھا سکیں، اور اپنے مظلومین بہن بھائیوں کا ساتھ دے سکیں، تاکہ اپنا حقیقی اور عملی فریضہ جو بحیثیت امت مسلمہ بنتا ہے وہ ادا کر سکیں، وہ سب ہم کر سکیں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں۔ ہم اپنی چاہتے نہ رکھیں، اے پروردگار یہ ماہ ربیع الاول ہے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہے، ہمارے دلوں کو وہ قوت عطا کر، وہ نور عطا کر، وہ پاکیزگی عطا کر، وہ اخلاص عطا کر، وہ نورانیت عطا کر، وہ حقانیت عطا کر، کہ ہم عملاً اور نیتاً اور اخلاصاً اپنے نبی کے دل کو شاد کر سکیں، اور وہ اس طرح شاد کریں
جیسے وہ چاہتے ہیں، نہ کہ اس طرح جیسے ہم سوچتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں۔ ہمیں وہ توفیقات، وہ بصیرت، وہ ادراکات، وہ پاکیزگی عطا کر میرے مالک کہ ہم سب، ہماری موجودہ آئندہ نسلیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث فخر ہوں، کہ بروز قیامت وہ ہم پہ فخر کر سکیں، وہ کہیں کہ یہ میرا عاشق ہے۔ ہم نہ کہہ رہے ہوں کہ ہم ان کے عاشق ہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہوں کہ یہ میرا عاشق ہے اور یہ میرے ساتھ ہوگا جہاں بھی ہوگا۔ یہ اصل کامیابی ہے۔ اگر ہم اس تک نہیں پہنچ پا رہے تو ہم کہیں بھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں، اگر عملاً اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو نہیں سمجھ رہے ہیں اور ان کی سیرت اور اسوہ کو نہیں سمجھ رہے ہیں اور اس کو اپنا نہیں رہے ہیں، تو پھر سب کچھ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے۔ آج 1.5 ارب سے زائد مسلمان دنیا میں موجود ہیں اور 40-50 لاکھ فلسطینی جو ہیں ان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ کیا رسول خدا بروز قیامت ہم سے سوال نہیں کریں گے کہ تم نے تو میرا میلاد منایا تھا، تم تو کلمہ پڑھتے تھے اللہ کا، رسول کا، اور اس میں جو امت ہونے کا ظاہرہ ہمارے لیے ایک وہ بنتا ہے، سبق بھی بنتا ہے، تو تم نے کیا کیا جب میری امت پہ اتنا ظلم ہو رہا تھا، مظلوم بچے، بہنیں، عورتیں، بھائی، بیٹے، باپ شہید ہو رہے تھے سے، اور نہیں معلوم کس انداز سے۔ یہ بہت گہرا سوال ہے، اسے ہم صرف سوال نہ سمجھیں، خدا کے سامنے استغفار کریں اور اپنے مظلومین بہن بھائیوں کے لیے کچھ کر پانے کی طاقت طلب کریں۔ ویسے تو جو حالات ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت تو خدا سے استغفار ہی طلب کرنا چاہیے، کیونکہ جو حالات دنیا میں مظلومین فلسطینیوں کے ساتھ ہو چکے ہیں اور جس طریقے سے ہر دن معصوم جانیں جا رہی ہیں، ہماری بہت سخت پکڑ ہوگی۔ لیکن ہم آج کے دن میلاد کا دن ہے، خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اس سے قبل کہ ہماری پکڑ ہو، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے عملاً کچھ کر سکیں اور ان کا ساتھ دے سکیں۔ بہرحال آج چونکہ میلاد کا دن ہے تو ہم سسٹر مقصودہ نقوی کی طرف بڑھیں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کریم جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا بیان فرماتا ہے۔ ہمارے لاسٹ ڈسکشن میں سسٹر نے بیان فرمایا تھا کہ کچھ صورتیں قرآن کریم کی ہیں جو مخصوصاً جو ہے رسول خدا سے ریلیٹڈ ہیں، تو آج کچھ تھوڑا بہت ہم اس متعلق بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو قرآن کے آئینے میں کیسے دیکھتی ہیں۔ بڑھتے ہیں سسٹر عالمہ مقصودہ نقوی کی طرف، اور تمام دیکھنے سننے والوں سمیت اور امام زمانہ علیہ السلام سمیت اپنی بہت ہی پیاری سسٹر عالمہ مقصودہ نقوی صاحبہ کو بھی ہدیہ مبارکباد رسول خدا کے میلاد کی نسبت سے پیش کرنا چاہیں گے اور خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم سسٹر مقصودہ، بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہیں ہر خوشی اور ہر غم کے موقع پہ، تو ہمارا اور آپ کا ساتھ بہت گہرا ہے اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی، جیسے کہ ہم نے بنا رکھا ہے۔ تو آپ کو بہت بہت مبارکباد اور بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیشہ ہماری آواز پہ ہمارا ساتھ دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دو جہاں کا خیر کثیر آپ کی نسلوں کو عطا کرے اور آج کے مبارک ترین دن میں وہ سب کچھ عطا کرے جو آپ چاہتی ہیں، اور وہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہے، اور رسول اور آل رسول آپ کو تحفتاً ہدیتاً آپ کی کاوشوں کے عوض اس دنیا اور آخرت میں دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ کیا کہیں گے آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بہت بہت شکریہ سسٹر فائزہ۔ اور یہ جو ہمارا یہ تعلق ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہم نے جو دنیا میں تعلق بنا، خدا سے دعا کرتے ہیں کہ یہ تعلق ہمارا تا قیامت رہے، اور قیامت میں بھی جب ہم انشاءاللہ کہ محمد اور آل محمد کے سائے کے تلے ہوں تب بھی ہم ساتھ میں ہوں، اور جنت میں جب جائے تب بھی انشاءاللہ ہم ساتھ مل جائے۔ اور آپ مجھے یہ ضرور کہ ساتھ لے جائیے گا، باقی کا مجھے مجھے پتہ نہیں۔ اور جب آپ جائیں گے تو آپ مجھے لے جائیں گے، وعدہ کرتے ہیں اس میں سے جو جائے گا وہ لے کے جائے گا، بالکل، اگر نہیں انشاءاللہ جانا تو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی شفاعہ آپ کو بہت مبارک، اور سب دیکھنے والوں کو ہماری عید ہدایت ہے۔ اور وہی میں ہمیشہ جس طرح سے کہتی ہوں کہ ہم جب مبارک دیتے ہیں، اور اگر ہم نے اپنے وقت کے امام کو مبارک نہ دی تو ہماری مبارک ادھوری رہ جائے گی۔ تو جو ہمارے امام ہیں اور جن کو ہمیں اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے وہ ہمارے غموں میں تو خود بخود آ جاتے ہیں، خود بخود ہمارے غم کے اندر آ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے غم دور ہو جائے، تو کیوں نہ ان کو ہم اپنی خوشیوں میں بھی شامل کریں اور ان کو مبارک دیتے ہیں۔
اور اتنی بڑی مبارک جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائنات میں اللہ نے جس رحمت للعالمین کو بھیجا، اس رحمت للعالمین کی ولادت کی مبارک دیتے ہو دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہم گناہ گاروں سے ہمارے وقت کے امام اس مبارک کو قبول فرما لیں۔ الہی امین ثم آمین۔ جی سسٹر تھوڑا سا یہ بیان فرمائے گا کہ لاسٹ ہمارا جو ڈسکشن ہوا تھا جب تب بھی ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بات کر رہے تھے، تو کچھ ہم جمال رسول خدا پہ بھی بات کر رہے ہیں، کچھ تعارف بازبان قرآن جو ہے رسول خدا کا آپ بیان فرما رہی تھی کہ بہت سی ایسی صورتیں ہیں جن پہ ہم سب کو کام کرنا چاہیے۔ تو میں چاہوں گی کہ پہلے اس متعلق کچھ بیان فرمائیے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی ولادتیں ہیں عملاً، مطلب یہ نہیں کہ واقعاً بہت سی جگہوں پہ ظاہر ہے ہماری تو ہر مجالس میں اور ہر جو میلاد کی محافل میں قرآن آیات سے ہی شروع ہوتی ہیں، قرآن آیات پہ ہی ختم ہوتی ہیں، اور یہ ذکر خیر بحق کے محمد والے محمد ہی ہم تک پہنچا ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں اس معنی میں کہ رب کریم نے اتنی قیمتی تحفے ہمیں عطا کیے ہیں۔ تو کیا کہیں گی کہ قرآن کریم جو ہے کس طریقے سے رسول خدا کے متعلق بیان کرتا ہے، کیسے اپنی ان صورتوں کو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گی جو آپ فرما رہی تھیں اس دن کہ ہم ان صورتوں میں کام کریں، اور کچھ تعارف اس متعلق اگر بیان کریں رسول خدا کا بالخصوص، پہلے کچھ تعارف بیان فرمائیے، ان کا جمال، ان کا جو ہے وہ کس طریقے سے اظہار کرتا ہے قرآن کریم میں، اور کیسے آپ تعارف کرانا چاہیں گی یا اس کے اوپر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ جی اس کو اگر تھوڑا سا میں ریفریش کر دوں سوال کو، تاکہ جو ہے نا سننے والوں کو تھوڑا سینس بن جائے، اس سینس میں کہ جو معرفت رسالت ہے اور معرفت رسول خدا ہے، اس سے کیا مراد ہے، کیونکہ رسالت ایک منصب ہے اور رسول خدا ایک ہستی ہیں، تو میں چاہوں گی تھوڑا سا اس کو بنیاد بنا کے پھر آگے آپ اپنی بات بڑھائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچا پائلا اس دن بھی جب آپ نے مجھے بات کی، اس دن بھی جب ہم بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ سسٹر پائلا میں نان اسٹاپ بولتی جاؤں گی اور میں نان اسٹاپ قرآن کی آیتیں بتاتی جاؤں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق۔ تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتے ہیں، جب رسالت اور رسول کی بات کرتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ایک آیت ہے اس سے شروع کروں۔ ویسے اگر ہم قرآن کی بہت زیادہ آیتیں دیکھیں نا تو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری ہمیں رسول خدا کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ جیسے سورہ والضحیٰ ہے، سورہ والضحیٰ خاص ہے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، یا اگر سورہ انا اعطیناک الکوثر، سورہ کوثر جو ہے وہ ہے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ جب ہم علم نشرح کو دیتے ہیں، سورہ علم نشرح جو ہے وہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ سورہ نجم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سورہ نجم پوری کی پوری ہمیں بتا رہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر کس طرح سے گئے، کیسے گئے، یعنی کافی سورہ ایسی ہے۔ سورہ احزاب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کیسے اللہ اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاتا ہے کہ میرے حبیب سے آگے مت بڑھو، اپنی آوازوں کو نیچے رکھو، اور تمہاری جان مال تمہاری فیملی کے اوپر جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ میرا حبیب ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 میں بھی رسول 40 میں بھی رسول خدا کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے میرے نبی کسی کی باپ نہیں ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرے رسول ہے۔ اگر ہم سورہ نور کو پڑھتے ہیں سسٹر فائزہ، تو سورہ نور میں اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے تم میں سے کسی کو طاقت نہیں ہے کہ تم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس دن بھی ہم نے بات کی تھی کہ قرآن میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ نے یا عیسیٰ کہا ہے، یا موسیٰ کہا ہے، یا ابراہیم کہا، لیکن کہیں پر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یا محمد یا احمد، کہیں پہ بھی یا لگا کے رسول خدا کے نام کو نہیں بیان کیا گیا۔ ہاں البتہ لقب جو ہے جیسے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا ہے، لیکن جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام ہے نا اس کے ساتھ یا نہیں لگا۔ اتنا ادب جو ہے اللہ کرتا ہے اپنے حبیب خدا کا۔ اللہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس قدر احترام کرتا ہے کہ یا نہیں لگا رہا۔ تو یہاں پر خدا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اے لوگوں، جب میں خدا اللہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا
وہ یا محمد کہہ کر نہیں پکارا کہ کہیں میرے محمد کی بے ادبی نہ ہو جائے. تو تم لوگ کیونکہ عرب جو تھے نا وہ اکثر جب رسول خدا کے پاس آتے تھے تو وہ باہر سے آواز دیتے تھے کہ یا محمد کہہ کر پکارتے تھے. تو اللہ کو یہ نہیں پسند آیا. حالانکہ اس میں بے ادبی نہیں آتی، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں نظر آتا، لیکن پھر بھی اللہ کو نہیں پسند تھا. تو اللہ نے سختی سے کہا کہ میرا محمد جو ہے وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے کہ تم اس کو ایسے اپنے جیسا سمجھو اور اپنے جیسے کی طرح آواز دو. میرا محمد نبی ہے، رسول خدا ہے، تم اس کو رسول اللہ کہہ کر پکارو، اللہ کا بھیجا ہوا کہہ کر پکارو. تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم یا محمد ان کو نام سے پکارو. اب دیکھیں یہ ساری صورت ایسی ہیں سسٹر فائدہ جو میں ایک ایک کر کے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہے. اچھا ایک اور سورج جو سورہ احزاب ہے اس میں رسول اللہ کی بیویوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یا نساء لستن، تم ہرگز نہیں ہو دوسری عورتوں کی طرح، تمہیں کس طرح سے تمہارا رہن سہن ہونا چاہیے، حجاب ہونا چاہیے سب. لیکن اس کے بعد جو ہے آپ دیکھو اللہ نے ہر چیز اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہے. سسٹر وائزہ اگر ہم دیکھیں قرآن میں تو اب جب خداوند نے عالم میں سورہ تحریم، جب ہم سورہ تحریم پڑھتے ہیں نا اس میں رسول اللہ کی پرسنل لائف کو اللہ نے ڈسکس کیا ہے. اب پرسنل لائف کو کیسے اللہ نے ڈسکس کیا کہ جیسے سورہ تحریم جب ہم پڑھتے ہیں تو سورہ تحریم میں ہم سب کو پتا ہے. اور مزے کی یہاں بات یہ ہے کہ سورہ تحریم میں 2 بیویوں کا ذکر ہے جنہوں نے رسول خدا کا راز فاش کیا تھا، جنہوں نے رسول خدا کو تنگ کیا تھا، جنہوں نے رسول خدا کو پریشان کیا تھا. اور تمام ہمارے جتنے بھی فرقے ہیں ان تمام فرقوں میں وہ جو 2 بیویاں ہیں ان کا کلیئر نام بیان کیا گیا. تمام فرقوں میں ایک وہ صاف نام بیان کیا گیا. اچھا اس میں کیا بات آتی ہے کہ 2 بیویاں جن کچھ میں لکھا ہے کیونکہ زینب جو تھی، زینب جن کے بارے میں سورہ احزاب میں بھی آیا ہے، زینب جو زید کی بیوی تھی، رسول خدا نے ان کو پالا تھا اور پھر ان سے زینب کی شادی کی تھی. اور زینب جو تھی وہ شروع سے ہی رسول خدا کو چاہتی تھی اور پھر ان کی نہیں بنی اور پھر انہوں نے رسول خدا سے طلاق لے لی. اور پھر اللہ نے حکم دیا کیونکہ رسم توڑنی تھی، اردن کی غلط رسم تھی کہ وہ جب کسی بچے کو اڈاپٹ کرتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا بچہ ہے، پھر ان کو وراثت بھی دیتے تھے اور ان کو محرم سمجھتے تھے. تو یہ جو رسم تھی نا اس کو ختم کرنا تھا کیونکہ جب ہم کوئی بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں وہ کبھی بھی محرم نہیں ہوتا. پھر اس محرم کرنے کے لیے پھر جو ہمارے کو کہا ہے یا علماء ہے کچھ تحریم ہے کچھ الگ سے چیزیں بیان کی ہیں، لیکن نارملی فوراً محرم نہیں ہو جاتا بچہ، لڑکی ہو یا لڑکا، جب تک اگر وہ محرم ہے. تو یہاں پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ رسم ختم کرنی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ زینب سے شادی کرو. حالانکہ رسول اللہ ڈرتے تھے لیکن رسول اللہ نے اللہ کے حکم کے مطابق ان زینب سے شادی کی. اور زینب جو تھی وہ شروع سے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی. اچھا جب ان کی وہ ہوئی تو وہ جو 2 بیویاں تھیں ان کو حسد ہو رہا تھا. یہ میں نہیں کہتی، یہ تمام علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، تمام فرقے والوں نے لکھا ہے، کسی ایک فرقے نے اس کو الگ سے نہیں ڈسکس کیا ہے. اچھا پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے دونوں جو بیویاں تھیں کہا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے پاس سے آئیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کے منہ سے اسمیل آتی ہے. تو وہاں پر سورہ تحریم میں بیان کیا گیا کہ رسول خدا کی پرسنل لائف بھی اللہ ڈسکس کرتا ہے. تو جب رسول خدا وہاں سے آتے ہیں نا تو ان کی ایک بیوی جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ نے کیا کھایا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے فلاں بیوی زینب کے پاس سے شہد کھایا ہے. تو عجب بات یہ آتی ہے سسٹر فائزہ کہ یہاں اللہ بتاتا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ ام المومنات جو ہے ان میں سے سب جو ہے وہ رسول خدا کے صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار تھی. کچھ تھی جو تنگ بھی کرتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان کے لیے احترام کے قائل تھے کیونکہ وہ ام المومنین ہیں، وہ ہماری مائیں. تو یہاں جب رسول خدا کو کیا کہ دوسری بیوی کے پاس جاتے انہوں نے بھی یہ کہا. عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے نام لیا ایک جڑی بوٹی کا جو بہت ہی اسمیل والی، بہت گندی اسمیل والی ہوتی ہے، اس کا نام لیا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا. تو پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لما تحرم، کیوں تم حرام قرار دیتے اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہے. تو آپ دیکھیے اور پھر رسول خدا کو اللہ کہتا ہے یہ تمہاری 2 بیویاں ہیں، تم ان کو راز بتاؤ. پھر وہ دونوں راز فاش کرتی ہے. جب راز فاش کرتی ہے تو پھر اللہ نے ان کے لیے قانون نازل کیا کہ تم استغفار نہیں کرو گے، تمہارے دل جو ہے وہ حق سے ہٹ گئے ہیں، اگر نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے وجہ، کیونکہ وہ سمجھتے کہ ہم بہت نیک ہیں
ایک سمجھتی تھی کہ میں بہت یعنی میں جو ہوں پہلے میں رسول خدا کے بعد سب پہلے ایسی بیویاں تھی جو بڑی عمر کی تھی یا شادی تک، میں جو ہوں وہ بالکل کنواری اور دوسری جو ہے وہ بہت زیادہ نمازی اور وہ میں سمجھتی کہ میں بہت متقی ہوں. تو اللہ نے آیت نازل کی کہ میں تم سے بھی بڑھ کر میں ان کو مومنات قانتات قاسطات اور بہت رسول خدا کے لیے اللہ کہتا ہے کہ تم ہر جگہ تو تم سے کئی گنا بہترین میں ان کو بیویاں عطا کروں گا. تو آپ دیکھیں کہ سورہ تحریم میں بھی ہم نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گھر کے پرابلم تھے. تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنل لائف اس کے بارے میں بتا دیا. اب جب ہم دیکھتے ہیں نا تو کبھی کبھی وہ لگتا ہے کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، ان کے لیے تو نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے یہ بھی بتا دیا. اور اگر آپ سورہ مزمل پڑھیں گے نا تو سورہ مزمل میں کہتی ہوں نا میں تو عاشق ہوں سورہ مزمل کی کہ اللہ نے کس طرح سے اپنے حبیب کی عبادت کو بیان کیا ہے کہ کس طرح سے اللہ کہتا ہے اے حبیب خدا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں. یا ایھا المزمل، اے میرے کپڑا لپیٹنے والے، اے میرے اپنے آپ کو کپڑے کے اندر ڈالنے والے. سورہ مدثر آپ پڑھیں گے اس میں کتنا پیارا اللہ نے اپنے حبیب کے لیے لکھا ہے کہ اے میرے محمد یا ایھا المدثر، اپنے کپڑے میں لپیٹنے والے، اپنے کپڑوں کو پاک کرو، پھر ایسے نکلو، ایسے جاؤ، ایسے اٹھو، ایسے بیٹھو سورہ اسراء کو جب آپ دیکھتے ہیں تو سورہ اسراء میں بتا دیا ہے عالم اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. کیسے میرا خدا جو ہے اپنے حبیب کی بات کر رہا. میں کہتی ہوں میں سچا بات ہے کہ اگر میں بولنے پہ آؤں گی نا تو میں نان اسٹاپ بول جاؤں گی رسول خدا کے بارے میں. بالکل میں عجب ہوتی ہوں کہ ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو شیعہ ہوتے ہیں نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نہیں رکھتے. جو شیعہ ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا. میں کہوں گی میرے پاس آئے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شیعہ کتنا عشق کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. میرے پاس آئے مجھے بتاتی ہوں کہ ہم نے کتنا قرآن کی آیتوں پہ کام کیا ہے جس میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. یہاں پر سسٹر فائزہ اگر ہم قرآن کی اور آیت کو دیکھتے ہیں جو میں اس قرآن کی آیت کی طرف آنے کے بعد پھر کافی ایسی آیت ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں رسول خدا کی وہ نام جو اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ میں جو نام آئے ہیں ان کو بیان ضرور کروں گی. بتائیں. رسول خدا کے خلاف جو کمپیئر کریں گے حضرت ابراہیم اور رسول خدا کو آیتوں کے ذریعے سے، حضرت نوح اور رسول خدا کو، حضرت موسیٰ اور رسول خدا کو، حضرت موسیٰ کی جو حضرت موسیٰ خود حضرت موسیٰ کی ذات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کمپیئر کریں گے. جب بات آتی ہے جب ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں نا تو جو کوالٹیز اللہ نے حضرت موسیٰ کے لیے بیان کی، اپنے نبیوں کے لیے بیان کی، وہ کوالٹی آپ دیکھیں خود اللہ جو ہے وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ اس کی امت کے لیے بتاتا ہے. تو اللہ جتنی محبت اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں اتنی ہی محبت اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے. اس کا پروف یہی ہے نا سسٹر فائزہ کہ اللہ نے اپنے محبوب ترین سب سے جو کہتے ہیں سب سے جس چیز کو اللہ شدت سے محبت کرتا ہے وہ چیز اللہ نے ہم جس کی امت کو دی. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اگر اپنی کوئی پیاری چیز کسی کو دیتے ہیں تو ہم اپنے پیارے کو دیتے ہیں. اگر میں کس سے شدید محبت کروں گی نا تو میں اسی کو اپنی پیاری چیز دوں گی، ورنہ جس سے میں محبت نہیں کروں گی میں اس کو کبھی بھی چیز نہ دوں. تو اللہ نے اپنی محبوب ترین پیاری ترین چیز کو اس امت کو دیا. یعنی اس کا مطلب کہ اللہ جب محبت کرتا ہے نا اس لیے تو اپنے محبوب کو اٹھا کے ہمیں دے دیا. تو سسٹر فائزہ جب ہم قرآن کی آیتوں کی طرف آتے ہیں نا تو میں عجب ہو جاتی. پھر آتی ہوں ایک آیت کی طرف آتی ہوں، پھر میں آتی ہوں میں کہتی ہوں میں نان اسٹاپ بولتی جاؤں گی آپ کو مجھے اسٹاپ کرنا ہے. جہاں پر کوئی سوال ہے تو آپ مجھے فوراً اسٹاپ کر لیجیے گا. دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے بہت ہی خوبصورت آیت ہے. مجھے جب بھی میں پڑھتی ہوں نا میری آنکھ سے آنسو آ جاتے ہیں. اچھا یہ آیت ہے، اس آیت کا میں عمل بھی آپ کو دیتی ہوں. یہ آیت ایسی آیت ہے کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن خاصا جس گھر میں لڑائی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پرابلمس ہوتے ہیں آپس میں، جو فیملی ممبرس ہوتے ہیں ان کی نہیں بنتی ہے نا، تو اس آیت کے لیے کہتے ہیں کہ اس آیت کو آپ تھوڑے سے پیپر پہ لکھے، کاغذ پہ لکھے، مجھے 4 پیسز بنانے، 4 ٹکڑے کاغذ کے بنانے اور 4 کاغذ پر یہ والی آیت لکھے اور اس آیت کو جو ہے وہ گھر کے ہر کونے میں لگا دیا. جب روم کے کونے میں لگا سکتے ہیں لیکن گھر کے جو جتنے 4 کونے ہیں نا وہاں پہ لگا دی جائے تو اس گھر کے اندر جو ہے لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت شروع ہو جاتی ہے. وہ آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 اور یہ آیت سیکنڈ لاسٹ آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.
اللہ کہتا ہے کہ لقد جاءکم، بے شک ہر حال میں تمہارے پاس آیا رسول میرا بھیجا ہوا، من انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے آیا۔ 40 سال تم نے دیکھا کہ میرا محمد تمہارے بیچ میں پیدا ہوا، تمہارے بیچ میں پلا بڑا۔ 40 سال تک میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل تمہارے بیچ میں رکھا، اور تم ہی میں سے، انسانوں میں سے، کوئی فرشتوں میں سے نہیں تھا، کوئی اور مخلوق میں سے نہیں تھا، من انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے، عزیز علیہ، کیا کہتے ہیں، عزیز سخت ہے تمہارے اوپر، ما عنتم حریص علیکم، یہاں کہتے ہیں کہ تمہارے لیے بہت زیادہ سخت ہے، ما عنتم، جو کچھ تمہارے پر گزرتی ہے نا، اس کے لیے وہ بہت زیادہ تکلیف میں آ جاتا ہے، اس کو سخت تکلیف ہوتی ہے، حریص علیکم، اور وہ بہت حریص ہے، وہ بہت زیادہ کچھ چاہتا ہے، طلب کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا حریص جو ہے، حرص، ہمارے نزدیک حرص جو ہوتا ہے نا دوسرے بات میں وہ بہت بری چیز ہوتی ہے، لیکن حرص کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نیگیٹو ایک پازیٹو۔ ایک حرص اس ہوتا ہے دنیا کی لالچ، حرام حلال مکس کر دینا، اس چیز میں نہیں۔ حریص یعنی تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بہت سخت ہے، تمہارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر کوئی مشکل تکلیف آئے، اس کے اوپر وہ مشکل تکلیف گزرتی ہے، وہ سخت ہوتی ہے، اس سے برداشت نہیں ہوتا ہے، اور وہ حریص ہے کہ تم اللہ کی طرف آؤ، وہ شدت سے بہت طلب کرتا ہے اللہ سے کہ اے اللہ، یہاں پر جتنے بھی امت والے ہیں وہ ایمان کی طرف آ جائے، وہ جہنم سے بچ جائے، وہ خوشیوں کی طرف آئے، وہ دنیا ان کی اچھی ہو، ان کی آخرت اچھی ہو، ان کی مشکلات کم ہو، وہ جو بوجھ آتے جائیں اللہ کے دین میں، وہ اتنا طلب کرتا ہے، وہ اتنا حریص ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی خداوند عالم ہمیں یہ بتاتا ہے، اور پھر جب ہم قرآن کی دوسری آیتوں کی طرف آتے ہیں تو یہاں میں آہستہ آہستہ بتاتے جاؤں گی، میں پھر سے کہوں گی سسٹر فائزہ آپ مجھے اسٹاپ کریے گا ورنہ میں لوگ اسٹاپ کروں رسول خدا کی صلی نہیں نہیں، اللہ آپ علیہ وآلہ بتائیں جب تک وسلم۔ جو بھی پوائنٹس ہیں، اس میں ایک جو پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا تھا آپ کی پچھلی گفتگو سے، وہ یہ تھا کہ جس طرح کہ کئی دفعہ لوگ اس چیز کے اندر بھی مکس اپ ہو جاتے ہیں کہ ازواج رسول بھی اہل بیت ہیں اور اہل بیت بھی اہل بیت ہیں، ان دا سینس آف obedience، میرا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ہم اطاعت کی، کئی ظاہر مسلمان، عام کامن مسلمان کی بات کر رہی ہوں کہ وہ لوگ سم ٹائم اس پوائنٹ آف ویو سے کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو اس میں یہ چیز آپ نے جو بڑی اچھی بیان کی کہ ظاہر ہے ازواج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محترم ہے، قابل احترام ہے، ان کی عزت احترام اور تقدس ہم پہ واجب ہے، قرآن کا حکم ہے، لیکن اطاعت جو ہے وہ فقط جو ہے وہ ائمہ اطہار کی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے جب معرفت ہوگی تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رسول خدا اور رسالت کا جو منصب ہے اس مناسبت سے جو لوگ اس مشن سے قریب ہوں گے عملاً اور نیتاً، بنیادی طور پہ وہی رسول خدا سے زیادہ قریب ہوں گے، جس طرح جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اس مشن میں قریب تھی، رسول خدا کے ہم سفر تھی، ان دا سینس جس طرح جناب ام سلمہ رسول خدا کے بعد بھی اسی طرح دین کی خدمت کی راہ پر اور باقی دیگر ازواج بھی کرتی رہیں، تو یہ ظاہر ہے اس اعتبار سے قربت ایک ڈفرینٹ چیز ہے اور اطاعت کے اعتبار سے قربت ایک ڈفرینٹ چیز ہے، تو یہ چیز بھی شاید ہمیں دھیان میں رکھنی چاہیے بہرحال۔ لیکن آپ جو بیان فرما رہی ہیں قرآن کریم کے اعتبار سے آپ وہ مکمل کیجیے، ظاہر ہے وہ سارے بھی امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں۔ جی سوری، آج تھوڑا سا گلا میرا کوئی مسئلہ تھوڑا سا نہیں۔ یہاں سردی یہاں۔ اچھا، پھر ہم جب آپ نے بہت پیاری بات کی سسٹر فائزہ کہ جب اکثر لوگ ہم جب پڑھتے ہیں قرآن کی آیتوں کو بھی تو واقعہ مکس کر دیتے ہیں ہم، دیکھیے ہمارے پاس حدیث قصہ میں جب ہم پڑھتے ہیں، ابھی جب آپ نے بی ام سلمہ کی بات کی، واقعہ بی ام سلمہ جو ہے وہ حق پہ ہے، اور ہم سب کو پتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ام سلمہ کو اپنی نبوت کی جتنے بھی امانتیں تھیں ان کو سونپی تھی، اور کہا تھا کہ آپ سے جو لینے آئے میرے بعد وہی میرا جانشین ہوگا، مولائے کائنات آئے۔ پھر مولائے کائنات نے
تمام اپنی امامت کی جو امانتیں تھیں وہ جناب ام سلمہ کو سپورٹ کی تھی، اور پھر امام حسن مجتبیٰ لینے آئے تھے، اور پھر امام حسین علیہ السلام لینے آئے تھے، اور پھر اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن سید الساجدین امام سجاد کو فرمایا تھا کہ میں کچھ امانتیں بی بی ام سلمہ کو دے کے آیا ہوں اور آپ جو ہے وہ ان سے لے لیجیے گا۔ تو دیکھیے بی بی ام سلمہ ایسی بیوی ہے جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور تمام جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی امانتیں دی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ سے جو آنے والا امام ہوگا وہ امانتوں کو لے گا۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے بی بی ام سلمہ کی؟ لیکن اس کے باوجود بھی جب حدیث قصہ میں ہم پڑھتے ہیں اور پھر پنجتن جو تھے وہ چادر کے نیچے آئے تھے، تو بی بی ام سلمہ نے فرمایا تھا کہ کیا میں آ سکتی ہوں؟ تو رسول خدا نے فرمایا تھا بے شک آپ حق پہ ہیں، لیکن پھر بھی آپ حق کے ساتھ کے اندر نہیں آ سکتے ہیں۔ تو یہاں کلیئر ہو گیا سسٹر فائزہ کہ قرآن احادیث کی نظر سے، رسول خدا کی نظر سے، کہ اہل بیت اور ازواج بے شک حق پہ ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ اہل بیت میں داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس کا ثبوت تو ہمارے پاس اس میں بھی ہے۔ اب دیکھیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں جب ہم پڑھتے ہیں نا، میں وہی کہتی ہوں نا، ہمیشہ میرا ایک درد دل ہوتا ہے سسٹر فائزہ کہ کیوں لوگ جو ہے وہ آدھی آدھی آیتیں پڑھتے ہیں تو یہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے نا، اس میں بھی اگر ہم کھول کے دیکھیں تو اب دیکھیں خداوند عالم قرآن میں کہتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ اب دیکھیں گرامر کے حساب سے، اگر عربک گرامر کے حساب سے دیکھا جائے نا تو دیکھیں وَقَرْنَ، اے عورتوں تم لوگ بیٹھو، فی بُيُوتِكُنَّ تم عورتوں اپنے گھر میں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تبرج الجاہلیہ، اور اے عورتوں اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کر کے اپنے آپ کو ابھار کے ظاہر مت کرو جاہلیت کے زمانے کی طرح۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور اے عورتوں تم لوگ نماز کو قائم کرو۔ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ، اور اے عورتوں تم زکوٰۃ کو ادا کرو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اے عورتوں تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آپ نے دیکھا یہاں عورتوں 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 کا ذکر آیا ہے۔ اگر ہم گرامر کے حساب سے دیکھیں نا، نون جو آتا ہے کننا کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف عورتیں، کم کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ عورتیں اور مرد مکس ہوتے ہیں، لیکن کننا کا مطلب ہوتا ہے کہ خالی عورتیں جس میں ایک بھی مرد نہ ہو، اور کرنا کا مطلب ہوتا ہے عورتیں جس میں ایک بھی مرد شامل نہ ہو، اور بالکل اسی طریقے سے اقیمنا یعنی ایک بھی مرد نہیں، اور آتے کا زکوٰۃ اطاعنا یعنی یہاں پر بھی ایک بھی مرد جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں یہ والی آیت کا آدھا حصہ ہے، اور اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ وہاں پر آتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اچانک سے صیغہ چینج ہو جاتا ہے کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت رسول نجاست کو اللہ تم سے دور کر دو۔ اب دیکھو کم آیا ہے عنکم یطہرکم، یہاں یطہرکم کم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پر کچھ میجورٹی جو ہے وہ مردوں کی ہے، لیکن کم جو ہے ایک دو عورت بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں کیا بات ہے؟ یہاں صرف عورتوں کی بات آتی ہے، جب حکم دیا گیا تو عورت کی بات آئی، لیکن جب حکم سے آگے اللہ نے کہا پاکیزہ کر دیا گیا تو وہاں پر مرد بھی آ گیا۔ تو اللہ نے اس آیت میں بتا دیا کہ اہل بیت علیہ السلام الگ ہے اور ازواج خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہے۔ تو بالکل کلیئر ہوگی یہ چیز، بالکل صحیح آپ نے کہا۔ میں ابھی پھر سے آتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتوں کی طرف جو ہمیں بتاتی ہیں۔ تو یہاں میں کچھ آیتیں بتاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ نے ان کو جب اس دنیا میں بھیجا نا تو پوری دنیا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہدایت کا رستہ بنا کر بھیجا۔ فیض الہی ہے رسول خدا کے، ایسا فیض ہے جس سے پوری دنیا جو ہے وہ ہدایت لیتی ہے۔ جیسے قرآن کی آیت ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، کہ اللہ جو ہے وہ نکالتا ہے اندھیرے سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور وہ جو نور ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اوپر اتری ہوئی کتاب ہے۔ اور پھر وہ کتاب انزلناہ الیک، اے محمد ہم اس کتاب کو نازل کر رہے ہیں تمہارے اوپر، کیوں؟ لتخرج الناس، تاکہ تم نکالو لوگوں کو من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نور کی طرف، باذن ربہم، اپنے رب کی اجازت سے، صراط العزیز الحمید۔ اچھا پھر یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل اللہ کا فیض ہی فیض، اگر رسول خدا نہ ہوتا تو یہاں پر رحمت کی کوئی میننگ ہی نہیں تھی،
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اور ایک اور قرآن کی آیت ہے سسٹر فائدہ، جب میں وہ بھی پڑھتی ہوں نا مجھے کچھ ہونے لگتا ہے کہ سورہ طٰہٰ ہے، آئی تھنک سورہ طٰہٰ یا سورہ مریم میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم جو ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو، تم اپنے آپ کو ختم کر لو. قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے اے محمد میں قرآن کو نازل کرنا، ہدایت دینا، یہ سب جو ہے میرا کام ہے. لوگوں کا آنا ان کا کام ہے. اگر میں چاہتا ہوں تو میں زمین پر تمام مسلمانوں سے ایک بھی کافر نہیں ہوتا، لیکن میں نے ان کو اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا. تو اے محمد، تمہارا کام ہے تبلیغ کرنا، تمہارا کام ہے اللہ کے میسج کو پہنچانا، لیکن یہاں پر تمہارا کام نہیں ہے کہ تم اتنے غم سے تنگ ہو جاتے ہو کہ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھو. اب دیکھیے رسول خدا کتنے رحمت للعالمین، کتنے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق. سسٹر فاطمہ، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ آتا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا چاہیے کہ ہم کیوں ان کے اخلاق کو نہیں اپناتے. جسے ہمیں پتا ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہاں پر بھی آتا ہے کہ جب ایک شخص آتا ہے اور کوئی جو ہے وہ منہ پھیر لیتا ہے تو فوراً رسول خدا کے لیے اللہ یہ قرآن کی سورہ نازل کرتا ہے. یا اب اگر آپ دیکھو قرآن کی ایک آیت ہے کہ جس میں خدا فرماتا ہے، سورہ نجم ہے، بظاہر سورہ قلم، انک لعلی خلق عظیم، کہ یہاں پر بھی رسول خدا کے لیے اللہ کہتا ہے کہ بے شک تم لعلی خلق عظیم، جو عظیم خلقت ہے آپ اس کے اوپر عبور رکھتے ہو، علی خلق عظیم ہے. اور پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا کے بارے میں اللہ یہ بھی کہتا ہے ولا تمدن عینک، یعنی یہاں پر بھی اللہ بتاتا ہے کہ اپنی دونوں نظروں کو دوسرے کی مال متاع میں نہ رکھو. یعنی میرا محمد کبھی بھی دوسروں کے مال اور متاع میں نظریں نہیں رکھتا ہے. اور یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں جب یہاں پر بھی اللہ نے کہا ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا ہے ایک عظیم اخلاق کے اوپر، اسلام کے دین کے اوپر، اسلام کے جتنے اخلاق ہے اس کے اندر. اور میرا محمد کی جو طبیعت ہے وہ اللہ نے اس کو بہت پاک اور پاکیزہ بنایا ہے. یہاں پر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک بیوی کہتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے بیٹھتے سورہ مومنون تھے. یا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم للزکاة فاعلون. یہاں سورہ مومنون کی آیت، نہ وہ غیبت کرتے ہیں، نہ وہ فضول سنتے ہیں، نہ وہ حرام کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف ہوتے، وہ خضوع رکھتے ہیں، وہ خشوع رکھتے ہیں، وہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ وہ پورے کے پورے جو ہے وہ سورہ مومنون چلتے پھرتے سورہ مومنون تھے. اور پھر یہاں پر بھی آتی کہ رسول خدا کے اخلاق میں سے یہ تھا کہ مخفوظ العفو وامر بالمعروف وانهى عن الجاهلین، کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معاف کرتے تھے اور اچھائی کا حکم کرتے تھے، اور جو جاہل لوگ تھے ان کو تنگ کرتے تھے ان سے چپ چاپ منہ پھیر دیتے تھے. اور یہاں پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں نا تو رسول اللہ کی ازواج میں سے ان کی بیویاں فرماتی کان خلقل قرآن، ان کی جو اخلاق تھا پوری کا پورا قرآن تھا. اور پھر یہاں پر اللہ رسول خدا کے بارے میں حدیث کہتے ہیں انما رسول خدا خود فرماتے انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کو تمام کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. اور یہاں پر بھی ہم ایک آیت کی طرف آتے ہیں. پھر میں کہ سسٹر فائزہ میں آنا چاہتی ہوں کہ میں جو ہے اس آیتوں کی طرف آؤں جس میں خداوند عالم نے اپنے ساتھ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی رکھا ہے. آخری حدیث پر کی طرف کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ہم آتے ہیں تو اس میں بھی ایک حدیث ہے نا کہ رسول خدا فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ فبہدیتہم. اس قدر یہاں پر بھی آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پروردگار عالم نے ہدایت کا راستہ چنا ہے. وہ ہمارے لیے ہدایت، جو بھی ان کو پکڑے گا وہ ہدایت کی طرف ہی آئے گا. پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں، میں جبھی سے بتاتی ہوں، پھر میں چاہتی ہوں کہ رسول خدا کے علم کی کوئی بات ہم کریں فائدہ کہ جو علمی مقام میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اچھا، ایک اور چیز کی طرف آ کر پھر میں آتی ہوں ان رسول خدا کی ان چیزوں کی طرف جو اللہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ تک موقع ملا تو ہم وہ بھی ضرور کریں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق ہے قرآن کی آیتوں سے، حضرت موسیٰ اور رسول خدا میں کیا فرق ہے، اور اللہ نے جو حضرت موسیٰ کی وہ عطا کی ہے، جو نعمتیں دی ہیں، جو ہدیے دی ہیں، اور وہ ہدیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دی ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلا ایک قرآن کی آیت ہے جو میں جب بھی پڑھتی ہوں میں بہت عجب ہو جاتی ہوں اس چیز سے۔ کچھ لوگوں کا میں ابھی وہی سن رہی تھی کہ جب ہم کہتے ہیں نا لولا لما خلقت الافلاک یا محمد، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم پوری کائنات کو خلق نہ کرتے، اور پھر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ اللہ نے پوری کائنات کو خلق کیا، اور پوری کائنات جب ایک کن میں تھی۔ اب سائنس بھی کہتی ہے نا، اب دیکھیں اس دن بھی میرا وہ ٹاپک تھا، میں پڑھ رہی تھی کہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ انسان جو پوری کائنات ہے نا وہ ایک چھوٹے سے ایٹم سے بھی کم جو چیز ہے اس کے اندر ایک سیل، چھوٹے سے سوئی کی جو نوک ہوتی ہے نا، جسے ہم لوگ یہاں لگاتے ہیں سوئی کی نوک سے بھی کم میں یہ پوری کائنات جو اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا تھا، پھر آہستہ سے دھماکہ ہوا اور پھر ایک دوسرے جدا ہوئے، پھر یہ کائنات زمین اور آسمان بننا شروع ہو گئے تھے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے یہی بات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے خود میں فرماتی ہے کہ جب تم خود میں ایک ذرے برابر بھی نہیں تھے، پوری کائنات خود میں تھی، اور اللہ نے جب چاہا کہ اب اس کو دھماکے سے وجود ملا کر اپنے کائنات کو پھیلانا شروع کر دی، تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو خلق کیا، اور اس نور کے سامنے اس نقشے کو رکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ قبول کرو گے تو ہم اس کو بنانا شروع کر دیں گے۔ یہ واضح ایک آیت ہے۔ کچھ لوگ کہتے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، میں جب سن رہی تھی نا مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، کچھ کہتے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ لیکن قرآن کی جو آیت جو میں آپ کو بتاؤں گی تو میں بھی عجب ہو گئی قرآن کی آیت پڑھ کے کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ میں نے شاہد علیکم، اللہ کہتا ہے میں نے ہر نبی کو اس کی امت کے اوپر گواہ بنا کر بھیجا۔ یہ قرآن کی آیت میں آپ کو بتاتی ہوں، اللہ کہتا ہے میں نے ہر نبی کو اس کی امت کے اوپر شاہد بنا کر بھیجا ہے، گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہاں ایک چیز جو آتی ہے مسٹر فائزہ، شاہد کے کا شاہد بولتے ہیں گواہ، اور گواہ کون سا ہوتا ہے؟ جو دیکھتا ہے، نظروں کے ذریعے سے دیکھتا ہے، فزیکل دیکھنے کو کہتے ہیں شاہد، گواہ اس کو کہتے ہیں جو فزیکل دیکھتا۔ ہر نبی کو میں نے اس کی امت پر شاہد بنا کر بھیجا، اور اے محمد میں نے آپ کو تمام انبیاء پر میں نے شہید بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہاں جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں سسٹر فائزہ تو میں عجب ہو جاتی کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کس طرح سے بیان کیا۔ جو ہے کچھ نام بتاتی ہوں کہ اللہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں کہاں پر نام آئے ہیں قرآن کی۔ جب ہم گرامر پڑھتے ہیں نا، مجھے گرامر ابھی نہیں کرنا لیکن گرامر کی ایک چیز ضرور بیان کروں گی کہ جب ہم عربی زبان میں پڑھتے ہیں نا تو عربی زبان میں صیغے ہوتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ سنگولر کے لیے الگ ہوتا ہے، واحد کے لیے الگ ہوتا ہے، تسنیہ یعنی دو کے لیے الگ ہوتا ہے، اور جو پلورل ہوتے ہیں جمع کا صیغہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ نے جب آدم اور بی بی حوا کی بات کی تو وہاں پر اللہ نے دو لوگوں کا الگ سے صیغہ استعمال کی گرامر کے حساب سے، اور بالکل اسی طریقے سے جب شیطان ہوئی آدم کی بات کرتے تو وہاں دو ہما کر کے استعمال کیا۔ لیکن جب اللہ اپنی اور رسول خدا کی بات کرتا ہے نا، میں اس پہ عجب ہو جاتی ہوں، اس پہ بھی کام کرنا چاہیے ہمیں۔ یہ بات بہت سوچنے کی بات ہے، یہ سمپل بات نہیں ہے کہ اللہ کہتا ہے رسول اور اللہ اور رسول۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ اور رسول تو یہاں پر بھی دو الگ کے لیے سیکھے استعمال ہونا چاہیے نا۔ جیسے فار ایگزامپل اللہ کہتا ہے اللہ و رسول رہو، تو یہاں پر بھی کہنا چاہیے کہ لہما، تو اللہ نے نہیں کہا لہما، اللہ اور رسول نے کہا لہو۔ جب بات آتی ہے کہ جب اللہ رسول خدا کی اپنی بات کرتا ہے تو دو کا صیغہ بھی استعمال کرتا ہے، حالانکہ دو ہے لیکن وہاں پر اللہ سنگولر استعمال کرتا ہے کہ واحد ایک کا صیغہ استعمال کرتا ہے، یعنی میں اور میرا حبیب خدا ایک ہے، ہم ان کو جدا نہیں کر سکتا، ہمیں اس کے لیے دو صیغے استعمال نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر بھی بس ایک چیز کہ میں اس کو ختم کرتی ہوں، سسٹر فائزہ نے بتایا کہ میں نے آپ کو کہا تھا پہلے سے کہ میں نان اسٹاپ بولوں گی، یہاں پر تھوڑی سی چیز کہ اس کو ختم کرتی ہوں کہ قرآن میں کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ نے اپنے ساتھ اپنے رسول خدا کو بیان کیا ہے، جیسے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ۔ عزت کا جب نام آتا ہے نا، عزت کا یہ عزت نہیں یعنی بہت مضبوط ہونا، اللہ نے اپنے رسول کو خود اپنے ساتھ رکھا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور پھر کہتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی معصیت کی نافرمانی کی، اس نے رسول کی نافرمانی کی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو،
इस्तजीबु लिल्लाह व रसूल, तो लब्बैक बोलो जब तुम्हें पुकारे अल्लाह और उसका रसूल, व यंसुरूनल्लाह व रसूल, जो मदद करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की, इज़ा नसरु लिल्लाह व रसूल, नसीहत करते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की, फ़ाज़नु बिहर्बिन मिनल्लाह व, और जो जंग करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की इजाज़त से, फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, आप ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर, वमन यतवल्ला व रसूलहु, और जो अल्लाह और उसके रसूल से मुँह फेर देते हैं। अब देखिए जहाँ पर भी अल्लाह अपनी बात करते हैं, वहाँ साथ में अपने हबीब को ज़रूर लेकर आता है। बेशक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही मोहतरम भाई सैयद अली दीप रिजवी साहब। हम उनको भी हदिया मुबारकबाद अयाम मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से पेश करना चाहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई, आप हमेशा हमारी रिक्वेस्ट पे जो है हमारा साथ देते हैं। अल्लाह ताला आपको इसकी दो जहां में बेहतरीन जो है वो यानी उसका अजर भी दे और आपकी तौफीकात खैर कसीर में जो है वो इजाफा फरमाए, और जनाब सैयदा और इमाम ज़माना और रसूल खुदा आपसे राज़ी और खुश हों, क्योंकि जो एफ़र्ट्स आप कर रहे हैं यकीनी तौर पे अपने कलाम से और अपनी आवाज़ से, दोनों से, और ज़ाहिर है फ़िज़िकल एफ़र्ट तो होती ही है कि आप सफ़र इतना करते हैं, तो ये यकीनी तौर पे जितने भी हमारे बहन भाई इस मुनासबत से, चाहे वो उलमा हैं, चाहे वो मुनकबत खान हैं, चाहे जो अभी जिस तरह हमारे साथ ज़ैन भाई पीछे बैकग्राउंड पे काम करते रहे हैं और कर रहे हैं, काशिफ भाई होते हैं, जितने भी हमारे बहन भाई जहाँ भी जिस भी वे से हमारी खिदमत करते हैं इस मुनासबत से, तो ये हमारी उन सब के लिए दुआ है। तो और उनका शुक्रिया भी अदा करना बनता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एफ़र्ट होती है। तो अल्लाह ताला आप सबको और आपको भी ख़ुसूसी तौर पे अली भाई जो सेहत और सलामती दे और आपकी तौफ़ीक़ खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए। क्या कहना चाहेंगे मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहदत वीक, और ज़ाहिर है जिस तरह हम सब जानते हैं कि एक अज़ियतनाक जो खंजर हमारे सीनों में चुभा हुआ है गज़ा के हवाले से भी, तो इस मुनासबत से और साथ में मैं चाहूँगी जो भी मनकबत और जो भी नात, जो भी आप कलाम पेश करना चाहें इस मुनासबत से, वो भी ज़रूर पेश कीजिएगा। अली भाई आप हमारे साथ हैं? अली भाई की शायद आवाज़ जो है वो ब्रेक हो रही है, तो जी अली भाई एक दफ़ा आप ज़रा या तो फिर से लिंक अप हो जाइए, या फिर मैं आपको कॉल पे ले लूँ, दो में से एक बात है। बेटर ये है कि फिर मैं आपको कॉल पे ले लेती हूँ, क्योंकि शायद आपकी जो आवाज़ का जो इश्यू है, नेट का शायद कोई इश्यू है, तो मैं आपको ऐसा करती हूँ कि कॉल पे ही ले लेती हूँ। तो आप उस लिंक से बेशक आउट कर दीजिएगा, क्योंकि नेट आपकी शायद स्लो जा रही है ज़ैन भाई के मुताबिक। आवाज़ नहीं आ रही आपको यहाँ पे? आप जी या तो आप दोबारा ट्राई करके देखिएगा, आपकी आवाज़ थोड़ी-सी ब्रेक हो रही थी, तो इस वजह से अगर आप दोबारा ट्राई करके देखें। अभी भी शायद आपकी स्टक है, या शायद वो सिस्टर मकसूदा ने बहुत ही खूबसूरत एस्पेक्ट्स जो हैं वो कुरान के एतबार से, कि रसूल खुदा ने जहाँ भी अल्लाह ताला ने जहाँ भी रसूल खुदा का नाम लिया, उनका नाम अपनी ज़ात के साथ जोड़ के लिया, अलग नहीं लिया। तो यकीनी तौर पे रसूल खुदा भी इतना ही इश्क रखते हैं अपने रब से, और ज़ाहिर है रसूल खुदा जैसी हस्ती को या खुदा जानता है या वो रसूल खुदा जानते हैं या अहले बैत जानते हैं, हम तो उनकी तारीफ़ और उनकी जो जिसे कहते हैं ना कि उस तरह से वो बयान कर ही नहीं सकते। तो जो ये भी एक बहुत बड़ी सादत है हमारे पास कि हम ये दिन मेरे ख़्याल है कि इस ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे पास, ये जो मिलाद हैं, ये जो अज़ादारियाँ हैं, ये जो ज़िक्र अहले बैत है। मैं समझती हूँ कि अगर इस दुनिया में कोई सबसे अनमोल और कीमती शय है और सबसे खूबसूरत लम्हे हैं, तो वो यही लम्हे हैं जिनमें हम ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करते हैं, ज़िक्र मुस्तफ़ा करते हैं, उन पे दरूद व सलाम भेजते हैं, और उनके ऊपर जो है वो
ان کا ذکر خیر کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور اس دنیا سے شاید جو سب سے قیمتی لمحے ہم جیسے ہوتا ہے نا، ہم پرانی یادیں ٹٹولتے ہیں تو بڑی اچھی لگتی ہیں، تو اگلے جہانوں میں شاید ہمیں یہ سب سے قیمتی یاد لگے کہ ہم بیٹھ کے رسول خدا کی ذکر کرتے تھے اور ان کی بات کرتے تھے اور سارا کچھ. تو ہمارے علی بھائی ہیں، ہم ان کو کال پہ ہی لے لیتے ہیں. السلام علیکم علی بھائی، آپ کال پہ ہیں ہمارے ساتھ، تو کائنڈلی آپ جو بھی کلام اور پیغام شیئر کرنا چاہیں تو پلیز شیئر کیجیے گا. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، آپ کو بہت بہت مبارکباد. تھینک یو. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں دعوت دی، اور دوسرے جو کہ ربیع الاول کے مہینے کے حوالے سے آپ کا پروگرام ہے، تو پروردگار ویسے تو بہت زیادہ آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ حالات حاضرہ جو چل رہا ہے اور فلسطین کی وجہ سے لگتا تو نہیں ہے کہ دل یہ چیزیں کرے، لیکن چونکہ رسول اللہ اور آل رسول کی خوشیاں میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز و قیمتی ہیں، بے شک اس حوالے سے ظاہر بات ہے یہ اہتمام بھی کرنا پڑتا ہے. تو بس دکھی دل کے ساتھ ہی مبارکباد پیش کر سکتے ہیں کہ جو امت رسول اللہ کا اس وقت حال ہے، نبی کا اجر رسالت جس طریقے سے یہ امت ادا کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت اور معرفت عطا فرمائے. تو پھر بھی دکھی دل کے ساتھ تمام عالم اسلام کو اور بالخصوص امام زمانہ اور رہبر معظم کو اس ماہ ربیع الاول میں حضرت سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق کی ولادت کی مبارکباد عرض کرتے ہیں. پیغام اس مہینے میں بس یہی ہے کہ امت محمدیہ سے کہ خدا کے واسطے آگے دیکھیں کیا حالت حاضرہ ہیں، کیا ہو رہا ہے. اپنے آپ کو اگر آپ رسول اللہ کی امت کہتے ہیں تو افکار رسول اللہ پر چلنے کی کوشش کریں کہ ہمارے رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا، قرآن میں کیا ہے، خدا کیا فرما رہا ہے. آپس میں ایک دوسرے کو متحد کر کے ایک امت واحدہ بن کر آج کی اس فرعونی اور یزیدی دور کے اندر شیشہ پہنائی ہوئی دیوار بن کر غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں اور آپ اتحاد کو قائم رکھیں، ایک دوسرے کی تفرقہ بازی اور فرقہ واریت سے دور رہیں. جو پیغام رسول اللہ ہے وہ یہی صدیوں سے تھا اور روز محشر تک یہی رہے گا. بس اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ کے فرامین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں جو پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، چونکہ ہمارے یہاں پہ انٹرنیٹ کی بہت زیادہ پرابلم چل رہی ہے، بہت زیادہ ہی ہو گئی اب تو دن بدن، لہٰذا ویڈیو بھی آڈیو بھی سبھی چیزیں ڈسٹرب ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ ابھی بھی اپنا فضل و کرم عطا فرمائے کہ اس وقت ہر جگہ پہ یزیدیت کا دور چل رہا ہے. کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ نظام یزیدی نافذ نہ ہو. اس دور میں ہم حسینیوں کا فریضہ یہی ہے کہ حق کی آواز بلند کر رہے ہیں. جس طرح سے آپ بھی حق کا بیڑا اٹھائے ہوئے ماشاء اللہ، بہت اچھے پروگرامز ہیں آپ کے. یہ بھی ایک نہضت ہے اس دور کی یزیدیت اور فرعونیت کے خلاف. اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے. بہت کم ہے اصل میں، مجھے آگے بھی جانا تھا، میں آپ سے رکا ہوا تھا کافی دیر سے، وہ لہٰذا جلدی سے میں 2 نعتوں کے چند اشعار سنا دیتا ہوں. سرکار مصطفیٰ کی محفل سجا رہی ہے، ہم اپنی بخششوں کا ذریعہ بنا رہے ہیں. ذہنوں کو جس نے بخشا لوگوں شعور ایمان، ہم آج اس نبی کی خوشیاں منا رہے ہیں. ہم آج خوشیاں منا رہے ہیں. چلتا ہے جو چلے ہو ہم کو نہیں ہے پرواہ، روشنی کی خاطر شمع جلا رہے ہیں. ہم روشنی کی خاطر شمع جلا رہے ہیں. ہم پنجتن کے نوکر، ہم ہیں غلام سرور، ہم منکروں
شجرہ بتا رہے ہیں، ہم منکروں کو اپنا شجرہ بتا رہے ہیں۔ فرقوں کی بات کیا ہے، سب کا ہی وہ نبی ہے، ہم کیوں یہ نفرتوں کی دیوار اٹھا رہے ہیں، ہم کیوں یہ نفرتوں کی دیوار اٹھا رہے ہیں۔ گھر گھر میں سج رہے ہیں میلاد یہ علی دی، ہم قطرہ قطرہ کر کے دریا بنا رہے ہیں۔ سرکار مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ بس ایک نعت کے اور چند اشارے ہیں، آواز پڑھیے ضرور ضرور۔ تڑپتا ہے یہ میرا دل، مدینے میں بلا لیجیے، بہت بیتاب ہیں آنکھیں، انہیں روضہ دکھا دیجیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ نہ جانے کب میری سانسیں جدا ہو جائیں گی تن سے، خدا را صدر گنبد کی زیارت بھی کرا دیجیے، خدا را صدر گنبد کی زیارت بھی کرا دیجیے، کسی کے در پہ کیوں جاؤں، غلام مصطفیٰ ہوں میں، آقا میری غم کی دوا کیجیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ نبی نے کچھ نہیں مانگا، فقط اجر رسالت میں، مودت کا فریضہ آل احمد سے ادا کیجیے، سحر پیغمبر علی ہے اس کا دروازہ، منافق کو حدیث مصطفیٰ جا کر سنا دیجیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ قبولیت دعاؤں کی فقط ایک ہی وسیلہ ہے، خدا کو آل محمد کا دیا کیجیے، اگر خوبصورت سرکار آقا مصطفیٰ پانی، تو نعت مصطفیٰ
کے ساتھ ذکر مرتضی کیجیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ علی دیپ ذہن آقا سے ملی یہ نوکری تجھ کو اسی اخلاص سے نعت نبی دل سے لکھا کیجیے تڑپتا ہے یہ میرا دل مدینے میں بلا لیجیے برائے تاجیل ظہور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف اور ایسے سلامتی رہبر معظم سید علی خان نائی آغا علی سیستانی تمام علماء حق تمام مجتہدین اکرام مراجع عظام تمام شہداء ملت جعفریہ شہداء مدافعان حرم آپ کے اور ہمارے وہ تمام مرحوم مومن مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے بے خصوص وہ مومن مومنات جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے سب کے درجات میں بلندی کے لیے امت مسلمہ میں آپس میں اتفاق و وحدت کے لیے امام زمانہ کے ظہور کے تاجیل کے لیے مل کے آواز بلند درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجهم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ علی بھائی، میں تہہ دل سے آپ کے وقت اور شمولیت کے لیے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ علی بھائی تھے اور جو ہے ان سے ہم جو ہے وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سن رہے تھے۔ بہت ہی خوبصورت کلام انہوں نے پیش کیا ماشاءاللہ سے، حالانکہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے کافی زیادہ وہ بیزی بھی تھے اور سارا کچھ، لیکن سر مقصودہ میں آپ کی طرف بڑھوں گی۔ ہم علم کی بات کر رہے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اوپر کے متعلق کچھ بیان فرمائے کہ ہم شہر علم سے جڑے ہیں۔ مجھے کبھی کبھی بڑی حیرت بھی ہوتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے خوشی تو ہے، ظاہر ہے رسول خدا جیسی ہستی سے ہم جڑے ہیں، ہم کیا کچھ نہ ہونے کے برابر، اور کیا وہ ہستی جو رسول خدا ہیں اور جو امام الانبیاء ہیں اور جناب سیدہ کے والد ہیں، اور اوبیسلی نبوت ہے امام الانبیاء کی حیثیت سے ایک بہت عظیم الشان درجہ، منصب اور شخصیت اور رسوا ہے ہمارے لیے، لیکن ہم اپنی ان محبتوں سے وہ والا جو ہوتا ہے نا انصاف کر پانا، وہ نہیں کر پا رہے۔ ہم شاید اس بارے میں ابھی تک جو کلی طور پہ میں تھوڑا سا دیکھتی ہوں غور سے، ممکن ہے غلط ہی دیکھتی ہوں گی اور یقینی طور پہ غلط ہی دیکھتی ہوں گی، کہ ہمارا جو دین ہے یا رسول خدا یا اہل بیت یا قرآن یا پروردگار سے رشتہ ہے، وہ اپنی ضرورتوں کا رشتہ ہے، یعنی کیونکہ مجھے اپنی ضرورتیں پوری کروانی ہیں تو somehow رب تعالیٰ پہ میرا ایک ایمان ہے، اوبیسلی یہ بھی ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہے کہ ضرورت کی خاطر ہی صحیح اس کو پکار تو لیتے ہیں، اگر شاید یہ ضرورتیں بھی نہ ہوں تو شاید ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، لیکن بہرحال لیکن خدا نے یہ دل میں ایک محبت رکھی ہے اپنی، اور حقیقی محبت تو اللہ رسول اور اہل بیت ہی کی ہے، تو خدا کرے کہ کبھی ہم اس محبت کے حقیقی معنی سمجھ سکیں۔ تو یہ ہے کہ ہم آپ کی طرف بڑھیں گے، اس سے پہلے کہ اور لیٹ ہو جائے، ٹائم بہت تیزی سے جا رہا ہے، کہ کیا بیان کرنا چاہیں گی علم رسول خدا کا جو علم ہے، جن کو سکھانے والی خود پروردگار کی ذات ہے، اور رسول خدا کا جو علم اور معرفت سے کیسا رشتہ تھا، اور طالب علم اور طالب حق کے لیے وہ کیا معیار بیان کرتے تھے، کیونکہ اس کے بنا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہماری مہجوریت کی ایک بہت بڑی وجہ علم سے دوری ہے، علم اخلاص کے ساتھ جو علم لیا جاتا ہے نا اس سے دوری۔ بہرحال کیا کہیں گے آپ؟ جی سسٹر پہلے اس میں تو میں سب سے پہلے چیز کی طرف آتی ہوں، پھر میں احادیث رسول کی طرف آتی ہوں، اور پھر طالب حق کی طرف میں آؤں گی۔ تو یہاں پر جب ہم حدیث پہلے تو میں حدیث کی طرف آتی ہوں، پھر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف آتی ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میں عجب ہو جاتی ہوں جب یہ حدیث پڑھتی ہوں نا سسٹر فائزہ،
एक जो है वो मुसलमानों की मीरास है। अगर हम देखें टेक्नोलॉजी, अगर साइंस को देखें, कितनी उस दिन हम बात कर रहे थे इसी के ऊपर कि जितनी टेक्नोलॉजी और साइंस जो भी मुसलमानों के ने दी है वो आज तक किसी ने नहीं दी, उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये सारी चीजें हम लोगों को पता है, क्लिनिक है या जो मेडिसिन बनाने का तरीका है, या जिस तरह से जो है अभी जो बेड लगा दिए जाते हैं क्लिनिक के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, किस तरह से सारी की सारी मुसलमानों ने पहले से की हुई थी। तो ये सब मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से बता दिया। अब देखिए रसूल खुदा फरमाते हैं कि जो भी शख्स इल्म की तलब के लिए बाहर निकलता है, सिस्टर फायजा हम सबको पता है कि जो जंग बद्र में जो 313 लोग थे ना, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और खुद रसूल खुदा फरमाते हैं जंग बद्र इस्लाम की पहली जंग है, और उस जंग में जितने भी लोग आए थे वो गिने चुने आए थे, और पहली जंग में पहली मर्तबा जंग करना और इस हालत में करना कि उनके पास कुछ भी नहीं था, और वो लोग आए थे अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन रखकर वो आए थे। अभी तो बाद में तो बहुत ज्यादा मुसलमान आ गए थे, लेकिन जो जंग बद्र में थे वो, और जिनके लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दुआ की थी कि या अल्लाह अगर ये लोग हार जाएंगे तो तेरे 1,24,000 अंबिया, मेरा कुरान हार जाएगा। और फिर जंग बद्र में ये भी हम देखते हैं कि फरिश्ते आए थे, हजारों फरिश्ते आए थे जिन्होंने उनकी मदद की थी। तो यहाँ पर खुद रसूल खुदा की हदीस से, मैं यहाँ जब ये हदीस पढ़ती हूँ ना, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर हम समझ क्यों नहीं पाते कि इल्म की अहमियत क्या है। रसूल खुदा खुद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इल्म के लिए आगे घर से निकलता है या कदम बढ़ाता है तो उसके एक एक कदम के बदले में उसको 313 जंगे बद्र के सिपाहियों का सवाब मिलेगा। अच्छा बात नहीं कि एक एक कदम के बदले में, ऐसा नहीं है कि वो पहुंचे, नहीं, एक एक कदम के बदले में मैं अगर निकलती हूँ, मैं जंग बद्र में नहीं थी, लेकिन मेरे एक एक कदम के बदले में वो जो जंग बद्र में इतनी मेहनत की थी, भूख प्यास की शिद्दत में बोला, और मुझे एक कदम से वो सवाब मिल रहा है, तो मैं क्यों ना वो सवाब खोलूं, क्यों मैं अपने आप को जाया करती हूँ। और रसूल खुदा फरमाते हैं कि जो लोग, जो तालिब इल्म तलब के लिए, इल्म को तलब करने के लिए निकलता है, तो तमाम आसमान से फरिश्ते आते हैं, उनको घेर लेते हैं, अपने परों में उनको घेर लेते हैं। और कुछ फरिश्ते तो ऐसे आते हैं कि अपने परों को बिछा देते हैं कि जो पाँव है वो उसके ऊपर रखे। बहुत ज्यादा ऐसी हदीस है कि मछली के जो दरिया के अंदर जो जानवर है वो भी उसके लिए दुआ करते हैं, और आसमान के फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। तो सिस्टर फायजा ये हमारे लिए कम बात है। और फिर एक और हदीस है मेरे इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि ये फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स कुरान का इल्म लेते लेते मर गया, ठीक है, ऐसा नहीं पढ़ते पढ़ते नहीं, जैसे हम कहते हैं ना जबान का लक लगा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन जो कुरान का इल्म लेते हुए, जैसे अभी हम ग्रामर सीखते हैं, उसके रूट वर्ड सीखते हैं, उसके रूट मीनिंग में जाते हैं, उसके अंदर एक एक आयत को ढूंढते हैं कि भाई ये रूट वर्ड्स, रूट मीनिंग, ग्रामर का मकसद ये होता है कि हम ये देखें कि अल्लाह कहना क्या चाहता है, उसने कौन सा इल्म, कौन से सीक्रेट, कौन से राज अपने इस आयत, इस लफ्ज के अंदर रखे। तो जब हम ये पढ़ते पढ़ते रसूल खुदा की हदीस है कि अगर कोई शख्स पढ़ते पढ़ते इस दुनिया में से चला जाता है ना, तो कब्र की पहली रात वहां पर मुनकर नकीर नहीं आते, वहां पर फरिश्ता आता है जो उसका उस्ताद होता है, और जहां से उसने कुरान को सीखना दुनिया में छोड़ा था, वहां से उसको उससे आगे उसको सिखाना शुरू कर देता है। और जब उसको सिखाना शुरू कर देता है ना, तो हर आयत, जब उसको एक आयत आ जाती है तो उसको हर आयत के बदले में उसका दर्जा बुलंद होता है और उसको जन्नत मिलती है। हम सोच सकते, अब देखिए मैं फिर से इस बात को कहूंगी कि जो कुरान सीखते सीखते चला जाता है, ऐसा नहीं कि याद भी होना चाहिए, उसको भूल ना जाए, उसको याद हो, वो उसने भूला क्यों है, उसने जो पढ़ा है उसको सुनाया जाए, नहीं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि आप क्या चाहते हैं कि आपकी कब्र में मुनकर नकीर आए या आपकी कब्र में फरिश्ता आए जो आपको कुरान सिखाए। तो सब मेरे स्टूडेंट कहते हमें मुनकर नकीर नहीं चाहिए, हमें हिसाब किताब नहीं देना। अब तो फिर अल्लाह ने हमें आसान रास्ता दिया। तो सिस्टर फायजा अब तलब हक की तरफ आकर फिर मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी इल्म को बताऊंगी, आपको इतना मजा आएगा, अच्छा लगेगा, लेकिन आपको पता भी होगा। तो यहाँ जब हम तालिब इल्म समझते हैं, अबू जहल की अक्सर हम बात करते हैं, अबू जहल का जो नाम था हकीकत में अबुल हकम था, हिकमत का बाप, लेकिन अबू जहल हो गया।
کیونکہ اس کے علم نے اس کو حق سے دور کر دیا، اس کے علم نے اس کو توحید سے دور کر دیا، اس کے علم نے اس کو اللہ سے دور کر دیا، اس کے نبی سے دور کر دیا، آخرت سے دور کر دیا۔ ہر وہ علم جو اللہ نبی آخرت حق سے دور کرے وہ جہالت ہوتی ہے۔ تو یہ معیار ہے علم کو پرکھنے کا۔ اب یہاں پر ایک چیز کی طرف آتے ہیں سسٹر فائزہ، پہلی بات یہ آتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود کی ذات اول سے لے کر آخر تک ہمارے لیے کلاس روم ہے۔ رسول خدا کا اٹھنا، بیٹھنا، بات کرنا، مسواک کرنا، بولنا، ان کا ہمیشہ جو مسواک تھی وہ کان کے پیچھے لگی ہوئی ہوتی، اور وہ اپنے کپڑوں کو بوائل کر کے کھولتے ہوئے پانی میں اپنے کپڑوں کو ڈال کر اور پھر وہاں ویسے دھو کر وہ پہنتے تھے۔ وہ کس طرح سے کھاتے تھے، وہ ان کی جو سامان تھا، اپنی چیزیں جو تھی ان سے کتنی محبت کرتے تھے، ہر چیز صاف رکھتے تھے، کیسے اس کو صاف کرتے تھے، یعنی ساری کی ساری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے کلاس روم میں ایک علم ہے۔ اور اگر پہلی آیت کو دیکھتے ہیں کہ رسول خدا کے اوپر پہلی جو آیت نازل ہوئی وہ بھی اقرا باسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اور یہاں ایک دوسری چیز کی طرف آؤں گی جو آپ کو بہت پیاری لگے گی سسٹر فائزہ، قرآن کی آیت ہے سورہ نجم۔ جب ہم سورہ نجم پڑھتے ہیں نا تو سورہ نجم کی جب پہلی آیت کی طرف آتے ہیں، دوسری آیت کی طرف آتے ہیں، جب ہم سورہ نجم کو پڑھتے ہیں تو اس کی آیت پر جو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اللہ کہتا ہے مجھے ستارے کی قسم جب وہ گرتا ہے، وَمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا جو ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو تمہارا ساتھی جو ہے وہ منحرف نہیں ہوا، وہ حق سے ہٹا نہیں، وما غوا، اور اس نے غلط راستہ نہیں دیا، اور پھر وما ينطق عن الهوى، اور وہ اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتا، ان هو الا وحی یوحی، جب تک اس کے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی۔ ابھی یہاں پر جو مین چیز کی طرف آتی ہے وہ ہے علمہ شدید القویٰ، کیونکہ میرا تمہارا صاحب یعنی قرآن کا جو مالک ہے، جو معراج پر آیا، جو میرا محمد ہے، جو میرا مزمل ہے، جو میرا عبد ہے، وہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے، وہ کیسے حق سے ہٹ سکتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ علمہ شدید القویٰ، کیونکہ اس کو علم دیا ہے بے انتہا کائنات کے سب سے مضبوط ترین ذات میں، اتنی شدید قوہ، قوی ترین ذات کے جس کی قوت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، جس کی قوت اتنی ہے کہ تمام مخلوقات جس کے سامنے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اور وہ شدید القویٰ کون ہے؟ خود خدا کی ذات ہے، اور اللہ خود فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رسول خدا کو رحمان نے علم دیا، یعنی اللہ نے دیا۔ جب اللہ نے رسول خدا کو علم دیا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا خود ہمارے لیے استاد ہے، اور قرآن اگر ہم دیکھیں حدیث میں ہے کہ رسول خدا انبیاء کے استاد ہے۔ ابھی میں نے آپ کو ایک آیت بتائی تھی کہ وہ کیسے گواہ ہے، اللہ کہتا ہے اے محمد میں نے تمام انبیاء کے اوپر تم کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ تمام انبیاء اپنی حکمت پر گواہ، لیکن تم جو ہے وہ تمام انبیاء پہ گواہ ہو، یعنی رسول خدا اول سے آخر تک موجود تھے، اس لیے شاہد کا لفظ استعمال کیا۔ تو سسٹر فائزہ جب ہم یہاں آتے ہیں نا، اور پھر یہاں اللہ اس کے بعد آیت کہتا ہے ذو مرۃ فاستویٰ، کہ تم نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، پھر اللہ کہتا ہے هو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی۔ لیکن یہاں میں اس آیت کی طرف نہیں آؤں گی، ایک چیز جو میں بہت جو میرے لیے امپورٹنٹلی بات کہوں گی کہ یہاں خداوند عالم یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے کے جانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میں نے کلاس روم بنایا ہے۔ جو معراج ہے نا وہ پورے کا پورا ایک کلاس روم ہے جو پریکٹیکل کر کے دکھا رہا ہے اللہ رسول خدا کو، پوری چیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سکھا رہا ہے۔ اور ہمارے پاس بہت زیادہ ایسی احادیث ہے، قرآن کی آیتیں، خود پروف ہے اس چیز کا کہ سائنس اس بات کو مان رہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تھے نا، یہ جسم انسانی کے ساتھ گئے تھے، نہ کہ روح کے ساتھ گئے تھے، اسی انسانی جسم کے ساتھ رسول خدا معراج پر گئے تھے۔ اور شدید القویٰ جیسے امام حسن مجتبیٰ بھی فرماتے ہیں کہ شدید القویٰ کا مطلب ہے شدید المحال، کہ اتنی شدت سے اللہ نے اس ذات نے ان کو ایسا علم دیا کہ وہ علم، اس کی طاقت، وہ جو علم دیا نا اللہ نے رسول خدا کو، وہ ایسا علم ہے کہ نہ کوئی جھٹلا سکتا ہے، نہ اس کے اگینسٹ کوئی پروف لا سکتا ہے، کوئی بھی اس کو خراب نہیں کر سکتا۔
کوئی بھی اس کو ریفیوز نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کے خلاف دلیل نہیں لا سکتا، کوئی بھی اس کے اگینسٹ کوئی علم لا ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ حق اور حقیقی علم ہے۔ اور پھر یہاں پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ یہ بھی کہتا ہے علم کما لم تکن تعلم، میں نے اے محمد تمہیں وہ علم دیا جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، یعنی کسی انسان کو کسی کو نہیں پتا وہ جو اللہ نے علم دیا۔ تو یہاں پر معراج کا جو مقصد ہے سسٹر فائزہ وہ یہی آتا ہے، اللہ نے بھی کہا نزل به روح الامین من قلبی، تمہارے اوپر روح الامین نے نازل کی۔ وہ معراج جو ہے وہ تمہارے لیے ایک کلاس روم ہے، وہ بالافق الاعلیٰ، ایک ایسی کلاس روم جو افق اعلیٰ کے اوپر برقرار کی گئی تھی، اور اس کا استاد جو ہے جو تمہیں سکھا رہا تھا شاگرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اور کلاس روم جو ہے وہ افق اعلیٰ کے اوپر ہے، اور استاد جو ہے وہ خود علمہ شدید القویٰ، خود خدا کی ذات ہے، اور درس کون سا ہے؟ اِذْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور درس وہی کا درس دیا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں یہاں پر بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے نعم بقلبہ رآ، جب کسی نے رسول خدا سے پوچھا کہ کیا آپ جب معراج پر گئے تو اللہ کو دیکھا تھا؟ تو رسول خدا نے کہا نعم بقلبہ رآ، میں نے ان کو اپنے دل کی آنکھ سے دیکھا۔ اور پھر خود خداوند عالم قرآن میں بتاتا ہے ما کذب فؤاد ما رأى، میرے حبیب کے دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا۔ دیکھیں دل کی بات کہی، زبان کی بات نہیں گئی۔ اور یہاں پر امام رضا علیہ السلام کی بات کی طرف آتی ہے مسٹر فائدہ، امام رضا علیہ السلام بھی فرماتے ہیں لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ ما کذب الفؤاد ما رأى، یہاں پر بھی امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لقد، جیسے قرآن کی سورہ نجم میں اللہ کہتا ہے کہ بے شک اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات کبریٰ دکھائی، بہت بڑی بڑی کبریٰ، سب سے بڑی بڑی نشانیاں، یعنی ابھی تک وہ علم کی تو ابھی تک بات ہی نہیں ہوئی ہے نا۔ شاید امام مہدی آخر الزمان ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ علم جو ٹوٹل علم ہے وہ 27 کلمات ہے، 27 کلمات ہے، جو ابھی تک ہمارے پاس ہے وہ صرف 2 کلمات ہے۔ اگر ہم انبیاء کی کتاب کو، قرآن کو، تمام علوم کو ملائیں نا سسٹر فائزہ، تو تب بھی ہمارے پاس ابھی تک صرف 2 کلمات ہیں۔ 25 کلمات امام مہدی آخر الزمان علم کو لے کر آئیں گے، یہ وہی علم ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر دیا ہوگا، تقریباً وہی ہم یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ وہی ہوگا جو آیات کبریٰ کی بات آ رہی ہے۔ بس تھوڑی سی بات کہوں گی علم کی، اب اس کو ختم کرتی ہوں کہ یہاں جب دیکھتے ہیں کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے ظرفیت ہونی چاہیے، میرا جو برتن ہے نا، مجھے جب میں علم لوں نا تو میرے اندر وہ ایک ظرفیت ہونی چاہیے نا کہ میں لے سکتی ہوں، میرے اندر وہ طاقت ہونی چاہیے۔ تو طاقت ہونے سے پہلے مجھے پاک اور صاف کرنا پڑے گا اپنے آپ کو، جیسے ابو جہل کی طرح نہیں۔ تو یہاں اپنے آپ کو پاک اور صاف بھی کرنا پڑے گا۔ اللہ نے پھر معراج پر بلایا، حقیقت میں جو استاد ہے نا وہ کون سا ہے یہ بھی ہمیں ڈھونڈنا چاہیے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد تو خدا ہے، اور ہمارے جو استاد ہیں وہ رسول خدا ہونے چاہیے، جسے مولا کائنات خود فرماتے ہیں، مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی سے علم نہیں کیا۔ اگر اے لوگوں تم نے مجھے دیکھا کہ کسی کے پاس جاتے ہوئے کہ میں نے محمد کی بات کسی کے دروازے پہ جا کے علم دیا، یعنی خود رسول مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے رسول خدا سے علم دیا تو تم بھی مجھ سے علم لو۔ اور یہاں پر آتے ہیں کہ جو تعلیم ہے، جو علم ہے، وہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت کو ہمیں اللہ کے پیاروں سے لینا چاہیے جن کو اللہ نے وہ دیا ہے۔ اور یہاں پر جو علم ہے وہ ہم جو ہمارے پاس اتنا نہیں ہو سکتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے امی رکھا، امی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کسی دنیا کی کسی بھی استاد سے پڑھا ہوا نہیں ہے، کسی بھی دنیاوی استاد کا محتاج نہیں۔ اللہ نے کہا میرا حبیب کسی کے دروازے پہ نہیں جائے گا صرف اللہ کے علاوہ، میرا حبیب میرا شاگرد ہے، اور پوری کائنات میرے حبیب کی شاگرد ہے۔ تو یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو خود خداوند عالم نے سکھایا۔ بس آخری آیت میں کی طرف آتی ہوں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا تھا۔ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا وہ جاتا ہے استاد کے پاس جاتا ہے، اسرا بعبدہ، بلایا تھا اللہ نے کہ آؤ میں تمہیں علم دوں، اور پھر کس طرح سے علم دیا یہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور آخری آؤں گی سسٹر فائدہ،
اور مجھے پتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہو گیا. میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا کہ میں نان اسٹاپ بولوں گی جب رسول خدا کی بات آئے گی. تو یہاں پر آخری آیت کی طرف آؤں گی کہ آیت مبارکہ کی طرف آتی ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے تمام باتیں کی، لیکن ایک چیز کی طرف آتی ہوں کہ جب مولا کائنات امیر المومنین سے کسی نے پوچھا، جب یہاں ہمیں ملتا ہے کہ رسول مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام جب بستر پر تھے اور جب ابن ملجم نے ان کو ضرورت لگائی تھی، جو صحابی ہے مولا کائنات کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا کائنات کی حالت یہ تھی کہ زہر سے ان کا پورا جسم بھر چکا تھا اور انہوں نے پیلے کلر کی پٹی لگائی ہوئی تھی، اور میں نے ان سے سوال کیا کہ یا امیر المومنین کیا آپ حضرت عیسیٰ سے بڑھ کر ہیں یا حضرت عیسیٰ؟ تو بتاتے ہیں کہ میں اس کو شارٹ کر کے بتاتی ہوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ نہیں، میں حضرت عیسیٰ سے بڑھ کر ہوں، کیونکہ میری ماں خانہ کعبہ میں گئی، حضرت عیسیٰ کی ماں کو اللہ نے وہاں جانے سے منع کر دیا. آپ افضل ہو یا حضرت موسیٰ؟ کہا میں افضل ہوں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ڈر گئے تھے. اور پھر کہا آپ افضل ہیں حضرت ابراہیم؟ کہا حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ مجھے دکھاؤ تو میرا ایمان بڑھے، اور پھر اللہ نے وہ پرندوں کی مثال دی تھی. پھر کہا آپ افضل ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہاں پر مولا کائنات فرماتے ہیں تم کیا بات کر رہے ہو؟ تمہیں پتا ہے جتنے نبیوں کی بات کرتے گئے مولا بتاتے گئے، لیکن یہاں کہتے تم کیا بات کرتے ہو؟ انا عبید یہاں کہتے ہیں کہ میں عبید ہوں، میں بندہ ہوں، میں غلام ہوں، محمد کے غلاموں میں سے میں ایک غلام ہوں. یعنی خود مولا کائنات فرماتے. اور آخری آیت کو کہہ کے ختم کرتی ہوں. آیت مبارکہ میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے محمد اپنے نفس کو لے کر آؤ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمام آیتیں بتا دی. فائدہ کوشش نہیں بتائی، لیکن کوشش کی کہ کچھ آیتیں کے اوپر بات کریں. تو اللہ نے جب کہا اے محمد اپنے نفس کو لے کر آؤ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس اپنی ذات کے حصے میں اپنی ذات کی جگہ پر مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کو لے کر آئے. یہاں ثابت ہو گیا کہ محمد کا جو نفس ہے وہ علی. اگر ہمیں محمد کے بعد کسی کے پیچھے لگنا ہے تو علی علیہ السلام. ہمارے ساتھ آغا مولانا طاہر نقوی صاحب بھی موجود ہیں کال پر، اور ہم ان کو بھی ساتھ ہی شامل کرتے ہیں. آپ نے سسٹر بہت ہی خوبصورتی سے رسول خدا کا پیغام، علمی اہمیت، اور ظاہر ہے جس طرح سے قرآن سے ان کے متعلق جو اہم ترین خوبصورت جو مناسبتیں بنتی تھیں وہ آپ نے بیان کی. ہم آغا طاہر نقوی صاحب کو خوش آمدید کہیں گے اور ہدیہ مبارکباد بھی پیش کریں گے میلاد النبی کے حوالے سے، اور خوش آمدید کہیں گے. بہت بہت شکریہ آغا، آپ نے ہمارے وقت نکالا ایک بار پھر سے. آغا تھوڑا آج یہ بیان فرمائے گا کہ 12 ربیع الاول یعنی 17 ربیع الاول کے حوالے سے، 12 سے 17 ربیع الاول کے بیچ میں جو ظاہر ایام ہیں، تو 17 ربیع الاول کے حوالے سے یوم ولادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج جو امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے، کرنا چاہیے رسول خدا کو خوش کرنے کے حوالے سے، تو وہ کس حوالے سے ہونا چاہیے؟ کیا پیغام بنتا ہے آج؟ کس چیز سے رسول خدا خوش ہوں گے، اور ان کی محبت کو اظہار کرنے کا آج بہترین طریقہ کیا ہوگا؟ یعنی اس مہینے میں ہر کوئی منا رہا ہوگا میلاد، لیکن وہیں امت مسلمہ زخمی ہے. زخمی بھی کیا ہے، اس کا پورا وجود یعنی خون ہے جس بھی جہت سے دیکھیں. تو بہرحال آپ اس میلاد کی مناسبت سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمارے پاس تقریباً 15 منٹ ہے. جی السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا، اور ایک عظیم دن ہے. یعنی میرے خیال میں خوشی کے اعتبار سے اور عظمت کے اعتبار سے یعنی اس سے بڑا کوئی دن نہیں ہوگا کہ جس دن خداوند متعال کی وہ عظیم ترین ہستی، وہ خورشید ہدایت، وہ آفتاب تابان اس قرۂ خاکی پر اور اس جو ہے وہ عالم پر یہ سورج چمکا ہے، اور اس کی چمک نے اور اس کے نور نے پوری اس قرۂ خاکی کو منور کیا ہے. تو یہاں پر سب سے بڑی بات ظاہر سی بات ہے کہ ہر کوئی میلاد منا رہا ہے اپنے اپنے انداز میں اور اپنے اپنے جو ہے وہ مزاج کے ساتھ اور اپنے اپنے مسالے پر اپنے اپنے افکار کے ساتھ. تو جہاں پہ اس کے اندر جو سب سے بڑا جو پیغام ہے اس کے لیے ہمیں خود رسول خدا کی جو شخصیت ہے، ان کا جو امتیازی پہلو ہے، وہ امتیازی پہلو اور ان کا جو مقام ہے، عظمت ہے، اس کو ہم جب سمجھیں گے اس کے بعد ہم پھر
اس نقطے کی طرف آئیں گے کہ ہمیں وہ اہم ترین پیغام کون سا ہے کہ رسول خدا کی جو شخصیت ہے، جو ہستی ہے، جو ان کا وجود ہے، یہ باقی جتنے بھی چاہے وہ اصحاب ہوں، اہل بیت ہوں، بڑی بڑی ہستیاں ہیں، لیکن یعنی رسول خدا کی شخصیت کو جو محوریت حاصل ہے عالم اسلام کے اندر، جتنے لوگ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے مسالک ہیں، تو وہ یعنی ہر ایک کی نگاہ میں چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی عام انسان ہو، جس فرقے کا ہو، جس مسلک کا ہو، تو رسول خدا کی شخصیت کی جو محوریت ہے، جو مرکزیت ہے، وہ کسی اور شخصیت کو نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم کسی اگر اہل بیت کی بات کریں، ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئیے فرض کریں یہ شیعی شخصیات ہیں یا پھر کہ وہ مقام نہیں ہے، اپنے اپنے اعتبار سے تعویلات کرنے والے موجود ہیں، لیکن کم از کم جس شخصیت پہ سب کا اتفاق ہے، اب وہ الگ بات ہے کہ مدارج درجات جو ہے وہ ماننے کا انداز کیا ہے، لیکن کم از کم جو حد اقل منیمم وہ چیز ہے جو تقدس اور محوریت اور مرکزیت رسول خدا کی ذات کی مسلمانوں کے اندر. یہ وہ مثال ہے جیسے تسبیح کے 99 یا 100 دانے ان کو دھاگا جو ہے وہ جوڑے رکھتا ہے، تو رسول خدا کی وہ ذات ہے جو تمام تر مسلمانوں کے لیے وہ مرکز ہدایت ہے اور وہ محوریت رکھتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ہر چیز کے لیے جیسے ہم اتحاد کی بات کر رہے ہیں، ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں متحد ہونا چاہیے، ہمیں جو ہے فرقہ واریت سے دور ہونا چاہیے، تو اس کے لیے محوریت چاہیے، اس کے لیے ایک مرکزیت چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ آپ پاکستانیوں کو آپ پیغام دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں، تو آپ پاکستانیوں کے لیے اکٹھا ہونے کا نقطہ کون سا ہے؟ خود پاکستان. یعنی ہمارے ہاں جو ہے وہ قومیت کے مسائل ہیں، بہت ساری جو ہے وہ لسانی مسائل ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اکٹھے ہونا ہے، ہمارا نقطہ اتحاد کیا ہے؟ پاکستان ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ ہر ملک کا ایک نقطہ اتحاد ہے، ہر لحاظ سے ایک مرکز اتحاد ہونا چاہیے، ایک محور ہونا چاہیے. اسی طرح سے اگر ہم جس طرح سے آپ مثال کے طور پہ ہم مشرقی اقوام سے کہیں کہ آپ کو اکٹھا ہونا چاہیے، تو ان کا جو ہے نقطہ اتحاد کیا ہے؟ خود جو ہے وہ ایسٹ میں رہنا یا مشرق کی سرزمین پہ رہنا، یہ کیا نقطہ اتحاد ہے. تو اسی طرح سے مسلمانوں کے لیے اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اتحاد کرنا ہے، آپ کو متحد ہونا ہے، تو اس کے لیے رسول خدا کی وہ شخصیت ہے جو نقطہ اتحاد ہے، نقطہ مرکزیت ہے، نقطہ محوریت ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ ہمارے پاس اب یہ کوئی انہونی بات یا کوئی ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس کی ایک پوٹینشیل ہے، اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. یعنی جتنے مسائل ہیں آج ہم نے سیرت رسول اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے، تعلیمات رسول اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے، اب آج ہمارے پاس اب غزہ کے مسائل ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ امت مسلمہ کا پیکر جو ہے وہ چھلنی ہو چکا ہے، بلکہ ہم لوگ جو ہے وہ یعنی ہم سب کے لیے مر مٹنے کا مقام ہے، لیکن وجوہات کیا ہیں؟ وہ وجوہات تلاش کرنی ہیں. وہ وجوہات کیا ہے؟ وجوہات یہی کہ ہم رسول خدا کی تعلیمات سے دور ہیں، ان کے جو ہے وہ افکار سے دور ہیں. اور پھر اگر میلاد بھی منائے جا رہے ہیں تو میلاد کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اب میلاد ہو یا پھر ایام اضحیٰ ہوں، وہاں پر وہی مشکل ہماری ہے کہ ہم رسومات میں گرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ بازار کو سجا رہے ہیں اپنے نئے لباس، بہت اچھی بات ہے، اس کی کوئی نفی نہیں کرتا، لیکن اصل یہ ہے کہ پیغام رسالت مآب کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم کس منہ سے آج امت مسلمہ جو ہے وہ میلاد رسول کو منا رہی ہے، جبکہ اسی یہ نہیں کہہ رہا کہ میلاد کو نہیں منانا چاہیے، لیکن میں یہ پیغام کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ بھائی ہم اس رسول خدا کے جو ہے وہ امت میں سے ایک عظیم ترین امت، عظیم ترین قوم جو ہے وہ ہمارے سامنے کٹ رہی ہے، ہمارے سامنے مر رہی ہے بھوک سے، پیاس سے. تو آج کے زمانے کا جو میلاد ہے، آج کے زمانے میں ہم جو ہمارا انداز ہے، یعنی ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنی جو ہے وہ تمام تر جتنے ہماری عادات ہیں، ہماری جو رسومات ہیں، ہمارے جتنے بھی تہوار ہیں، تو ہم نے اس انداز کو تبدیل کرنا ہوگا. یعنی کون سی مشکل ہے کہ ہم سال سے میلاد منا رہے ہیں، خطبات ہو رہے ہیں، تقاریر ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، لیکن مشکل حل کیوں نہیں ہو رہی؟ یعنی کہاں پہ مشکل ہے؟ جیسے وہ اقبال کہتے ہیں کہ تیری دعا ہے کہ تیری آرزو ہو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. بھئی آج ہم نے ایک اساسی طور پہ بیسک جو ہے وہ ہم نے ایک محاسبہ کرنا ہے. ایک محاسبہ یہ کہ میں انفرادی طور پہ انڈیویجولی اپنے گریبان میں جا کے دیکھوں، اور ایک محاسبہ یہ ہے کہ بحیثیت قوم، بحیثیت امت، بحیثیت امت رسول ہم نے اپنے گریبان میں جا کے دیکھنا ہے.
کہ مشکل کہاں پر ہے، مسئلہ کہاں پر ہے کہ آج ہم بھئی میلاد منا رہے ہیں، آج ہم ایام عزا منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن وہ کون سا اصل نقطہ ہے، وہ کون سا اصل مسئلہ ہے کہ جس کو حل کیے بغیر کیا ہے آج ہماری مشکلات نہ فقط حل نہیں ہو رہی بلکہ ہماری مشکلات دن بدن کیا ہیں، بڑھ رہی ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا ہے، رسالت مآب کے اس ان کی جو ہے وہ تعلیمات کو، ان کے افکار کو خود قرآن مجید کی نگاہ سے، اہل بیت کی نگاہ سے، رسول خدا کی نگاہ سے، ہم نے جو اقبال نے کہا تھا کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، تو یہ جو کہا کہ سبق پھر پڑھ، یہ بڑا پیغام ہے اس کے اندر، کہ یہ نہیں کہا کہ سبق پڑھ، سبق پھر پڑھ یعنی دوبارہ سے پڑھ، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے جو کچھ پڑھا ہے آج تک، ہم نے اس کا کیا کرنا ہے، اس کو نگاہ کو تبدیل کر کے تو اثر جائزہ لینا ہے اس چیز کا۔ تو بہرحال اب چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، خود میلاد کے حوالے سے بہت بڑا یہاں پہ بہت بڑی گفتگو ہے، اور ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جہاں پر آپ دیکھیں کہ ٹرمپ جیسوں کے ساتھ ان کا تلواروں کا رقص ہوتا ہے، اور باقی تمام تر تہوار منائے جانے میں مشکل نہیں ہے، یوم آزادی کی مشکل نہیں ہے، جھنڈیاں لہرانے کی مشکل نہیں ہے، لیکن وہیں پر اگر میلاد مصطفیٰ ہو یا میلاد اہل بیت رسول ہو، یا پھر یہاں پر جو ہے وہ نئے کپڑے پہننے کا یا پھر جو ہے وہ منانے کا تذکرہ آتا ہے تو فوراً فتوے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ بھی ضروری ہے، ہماری ینگ جنریشن کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کوئی جذباتیت نہیں ہے، یہ کوئی احساساتی طور پہ خود سے گھڑی ہوئی چیز نہیں ہے، اس طرف بھی آنا چاہیے ہمیں۔ یہاں پر ہم نے متوجہ ہونا کہ میلاد کا پیغام کیا ہے، وہاں پہ یہ ینگ جنریشن کے ذہنوں میں سوال کریٹ کیے جا رہے ہیں، تو اس طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ تو خود قرآن مجید کی نگاہ سے خود میلاد جو ہے وہ ہم ثابت کر سکتے ہیں، اور یہ ثابت ہے جیسے مثال کے طور پہ جناب یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ سلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، کہ ہمارا سلام ہو یحییٰ پر جب وہ پیدا ہوئے، جب وہ دنیا سے جائیں گے اور جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں نقطہ جو قابل توجہ ہے وہ یہ کہ جب وہ پیدا ہوئے، خود جس دن یوم ولد، کہ جس دن یحییٰ پیدا ہوئے اس دن کیا ہے، یحییٰ پر ہمارا سلام ہو۔ اب دیکھیں خود خداوند متعال نے اس دن کو نومینیٹ کیا، اس دن کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی جس دن میں یحییٰ پیدا ہوئے وہ دن کیا ہے، سلامتی کا دن ہے، وہ دن مبارک دن ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح سے خود عیسیٰ علیہ السلام، اب یہی الفاظ ہیں، فقط جو ہے وہ یہاں پر ضمیر متکلم استعمال ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں سلام علیہ یوم جو ہے ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، کہ سلام خدا ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں پیدا ہوا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ میلاد کا دن ہے، اور یہ خود قرآن مجید نے اس دن کو ہائی لائٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس کے بعد دیکھیں یہ نور رسالت مآب ہے، اور یہ دیکھیں معصوم کا وجود کیا ہے، یہ نور خدا کی تجلی ہے، یہ نور خدا کی تابش ہے، نور خدا کی چمک ہے۔ تو جس طرح سے سورج جو ہے وہ زمین پہ پڑتا ہے تو زمین پہ جو پڑ کے چمک پیدا ہوتی ہے، جو ریفلیکشن ہوتا ہے، جو انعکاس ہوتا ہے، یہ کیا ہے، اسی طرح سے رسول خدا کی جو ذات ہے، معصوم کی ذات ہے، جو ہمارے پاس اہل بیت کی ہستیاں ہیں، یہ کیا ہے، ان کا وجود کیا ہے، یہ نور الہی کا ریفلیکشن ہے۔ ان کی ہدایت، ان کا اسوہ ہونا، ان کا جو ہے وہ صاحب بصیرت ہونا، ان کا یہ تمام تر چیزیں، ان کے اقوال، ان کے فرمودات، ان کی سیرت، ان کے تمام تر جو ہے وہ قول و فعل، یہ کیا ہے، یہ نور الہی کی ریفلیکشن ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات ہم کرنا چاہتے ہیں کہ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی رسول خدا تو پیدا ہوئے گزر گئے، 1400 سال پہلے رسول خدا پیدا ہوئے، پھر آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، ایک جواب یہ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ یہ چونکہ نقطہ ضروری تھا، اگرچہ ہمارا پیغام جو ہے وہ ٹائم کی کم ہمارے پاس، لیکن یہ نقطہ ضروری اس لیے ہے کہ اسی مناسبت سے یہ چیز جو یہاں پہ بیان کرنی ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ ہمارے جوانوں کے ذہنوں سے کیا ہے، یہ بہامات اور اشکالات کیا ہیں، ختم ہوں۔ تو ایک جواب یہ ہے کہ یہ لوگ جو قرآن مجید کا جو ہے وہ نزول قرآن کانفرنس مناتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جی ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس؟ آگا 1 سے 1.5 منٹ ہے، اگر آپ کنکلوڈ کر سکے تو۔ اچھا، ٹائم کم ہے ہمارے پاس۔ تو بہرحال جس طرح آپ نزول قرآن مناتے ہیں تو یہ 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا، تو بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا 1400 سال بعد پہلے پیدا ہوئے،
اور وہ ختم ہو گیا سلسلہ تو آپ کیوں منا رہے ہیں؟ تو ہم یہ سوال آپ سے بھی کر رہے ہیں، پہلی بات، کیونکہ ٹائم کم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ رسول خدا کی جو جواب وہاں پہ دیں گے آپ، تو اس کا جواب یہاں پر بھی ہم دیں گے۔ اصل میں قرآن مجید بھی تابش نور الہی ہے، قرآن مجید بھی انعکاس نور الہی ہے، اور رسول خدا کا وجود بھی کیا ہے؟ انعکاس نور الہی ہے۔ جیسے قرآن مجید 1400 سال پہلے نازل ہوا، لیکن یہ چمک، یہ تابانی، یہ ریفلیکشن، یہ انعکاس، یہ جاری و ساری ہے۔ اسی طرح سے رسول خدا کا جو ہے پیدا ہونا، ان کی ولادت، یہ کیا انعکاس نور الہی ہے، تجلی نور الہی ہے، اور یہ تجلی جاری و ساری ہے، اور یہ تمام زمانوں میں، تمام مکانوں پر کیا ہے؟ اس کو غلبہ حاصل ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ زمان و مکان نور رسول اللہ کو، تابش رسول اللہ کو، تجلی رسول اللہ کو محدود نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے لیے جو ہے وہ جس طرح قرآن نور ہے، رسول خدا کی ذات بھی نور ہے، اور اس نور کے دامن میں اگر امت مسلمہ اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے، ان تاریکیوں سے نکلنا چاہتی ہے، فرقہ واریت کی تاریکیوں سے، دہشت گردی کی تاریکیوں سے، گروپ بندیوں اور اس طرح کی جتنی ظلمات ہیں، تاریکیاں ہیں، تو نکلنے کے لیے جو چیز خدا نے ہمیں دی ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، خود خدا نے کہا ہے کہ رسول آپ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے چلتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج جتنی مشکلات ہیں ان سے نکلنا چاہتے ہیں، تو دامن رسول خدا اور وجود رسول خدا ہے جس سے ہم جو ہے وہ نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آقا، میں تہہ دل سے آپ کے وقت اور شمولیت اور زحمت کے لیے ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اس اہم موقع پر، اور بہت خوبصورت عمدہ پیغام جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا اس محدود وقت میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور آپ کو بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ اور دیکھنے سننے والوں سے اسی پیغام کے ساتھ، جیسے آقا نے بھی بیان فرمایا کہ دامن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں پناہ لینی چاہیے۔ پناہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنانا چاہیے۔ ہم نہ جاننے کی مشکل میں نہیں ہیں، ہم نہ کرنے کی مشکل میں ہیں، اور جانتے ہم سب کچھ ہیں اور کرتے ہم کچھ نہیں ہیں، یا جو ایکچولی کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کرتے۔ کبھی کبھی بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں سے جو اہم ہوتا ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اس چیز کو ہم اپنے اندر سے جو ہے وہ دور کریں، منافقت کو اور غفلت اور سستی کو۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم رسول خدا کے دل کو شاد کر سکیں، اور امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمارے غزہ کے بہن بھائیوں کی مظلومیت پہ رحم فرمائے، اور ان کو امن اور سکون کی زندگی دے، اور ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرمائے۔ ہمیں اپنا حقیقی فریضہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔